السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا جی, آج رمضان کے حوالے سے کروں گا بات, اور اینڈ رزلٹ یعنی اینڈ ٹارگٹ یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس کا ٹارگٹ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کچھ ٹارگٹ آئے سامنے. اور چونکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں, تو یہ جو بھی ڈسکشن ہے یہ ایک یاد دہانی ہے میرے لیے بھی, کیونکہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں گا ضروری نہیں کہ میرے اندر وہ ہیں, بس ایک یاد دہانی ہے کہ کیونکہ جب ایگزامز ہونے والے ہوں نا اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایگزامز کا ذکر کر رہے ہوں تو اس سے پھر فکر بن جاتی ہے, تو یہ یاد دہانی کا سیشن ہے. چونکہ ٹیچر ہوں اس لیے کوشش کروں گا کچھ چیزوں مثالوں سے سمجھانے کی, اور اگر اچھا ٹائم پہ سمیٹ لیا, جو کہ امید ہے سمیٹ لوں گا, تو اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنے ہوں تو وہ بھی جواب دے دوں گا جتنی بھی حیثیت میں ہوئے. لیکن یہ سوچ کے سوال پوچھنا کہ میں مفتی ناصر عباس نہیں ہوں, تو مسائل نہ پوچھیے گا, ویسے کوئی کانسیپچل چیزیں پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے گا. یہ جو کسی ملک کی فوج ہے, جیسے چلے ہمارے ملک کی پاکستان کی فورسز ہیں, پاکستان کی اب تک کتنی جنگیں ہو گئی ہوں گی, مطلب پراپر جنگیں جو کہنا آئیں گی, 3 پراپر جنگیں, چلو 4 کہہ لیں 3 کہہ لیں, لیکن سارے کے سارے فوجی ہر وقت تیار ہی رہتے ہیں. اور صرف ایسا نہیں کہ جو بارڈر کے اوپر پلیسڈ ہیں انہی کو تیار رہنے کی ضرورت ہے, باقی آرام سے سوئے رہیں, آن کال ہوں کہ جب کبھی ضرورت ہو, اب وہ اپنی کھیتی باڑی بھی کر رہے ہوں اور کوئی اور جابس کر رہے ہوں, اور ان کو بس انہوں نے رجسٹر کرا لیا ہوا تھا کہ ہاں ہم فوج میں رجسٹر کرا چکے, جب کبھی جنگ ہوئی تو بتا دیجیے گا, تو پھر ہم دکان بند کر کے دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے, زمینیں چمینیں بیچ کے. ایسے نہیں ہے, ہر وقت تیار ہیں, اور نئی بھرتیاں, پرانے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, نئی بھرتیاں آ جاتی ہیں, یہ سب چل رہا ہے. اور یہ جو فوج کا بجٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایک بڑا حصہ ایکسرسائزز پہ بھی جاتا ہے, مسلسل تیاری, اس لیے کہ اگر جنگ ہوئی اور اس کی تیاری نہ ہوئی تو پھر جنگ ہار جائیں گے, تو مسلسل تیاریاں رہتی ہیں. اب اس کے لیے مختلف کوئی ایکسرسائزز کے سیشنز ہوتے ہوں گے, کوئی کورسز, کوئی کمپٹیشنز ہوتے ہوں گے. اچھا, اسی طرح سے یہ جو آپ لوگ امتحان دیتے ہیں, اب آپ نے آئی کیپ کا امتحان دینا ہے, تو اس کے لیے مختلف کالجز میں ٹیسٹ کے سسٹم, یا موک ہو گیا, ویکلی ٹیسٹ, منتھلی ٹیسٹ, یہ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا, بس پڑھا دیا جاتا اور آپ کو کہا جاتا کہ بس ٹھیک ہے پیپر ہے, کر لینا جا کے, جب پیپر ہوں گے تو کر لینا. یہ ٹیسٹنگ کی کیا ضرورت تھی؟ پریکٹسنگ کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے. کیونکہ اگر ٹیسٹ کی پریکٹس کریں گے تو فائنل ایگزام میں پھر وہ سارا کچھ فالو کرنے میں ہیلپ مل جائے گی. تو یہ ٹیسٹ, پریکٹس سیشنز یہ ضروری ہوتے ہیں. اچھا, اور مثال, بعض کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے امپلائیز کو ٹریننگ پہ بھیجا کرتی ہیں, اور وہ کوئی بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے, کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ ہو سکتی ہے, ویسے ہی جسٹ پرسنالٹی گرومنگ کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن ان کو وہ ٹریننگ پہ بھیجا کرتے ہیں, ٹریننگ کورسز کروایا کرتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہوگا اس سے؟ جس مقصد کے لیے ٹریننگ کرائی جا رہی ہے وہ وہاں آ کے پورا کرے گا, جس کے لیے ٹریننگ کرائی جا رہی ہے وہاں کے پورا کرے گا. اور وہ ٹریننگ یقیناً اس امپلائی کے لیے بھی بھلے کی ہوگی. یعنی بات صرف یہ نہیں ہے کہ امپلائی کو ٹریننگ پہ بھیجا ہے, ملازم ٹریننگ کر کے آئے گا تو مجبوری ہے اب کام بھی کرنا پڑے گا, اس میں اس کا بھلا ہوگا, اس کے اندر امپروومنٹ آنی شروع ہو جائیں گے. اور جتنی فریکوینٹ ٹریننگ ہوں گی اتنا ہی وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا. ٹریننگز ختم ہو جائیں گی, وہ کام میں ہلکا سست ہونے لگ جائے گا. اچھا جی, اور چیز سمجھاتے ہیں. اگر میچ ہو رہا ہے اور جو میچ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, مثالیں تھوڑی سی نیگیٹو ہیں لیکن میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھانا ہے. جو اس میچ کے سارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں جو سب کو مینیج کر رہے ہیں, تو
چلو پاکستان ٹیم کا میچ ہے اور جو میچ ساری اس ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے والے ہیں انہوں نے وکٹس بھی ویسی بنا دی جو پاکستانی بیٹسمین کو فیور کریں گی, بالر بھی وکٹس چونکہ اسٹرینتھ بیٹنگ تھی تو جو وکٹس ہیں وہ بیٹنگ کے سپورٹ کے لیے بنا دیں. اچھا جو دوسری ٹیم کے کھلاڑی تھے ان پہ کچھ چارجز لگانے شروع کر دیے, فلانے کو بین کر دیا, فلانے کو بین کر دیا, جس سے خطرہ تھا اس کو بین کر دیا. اچھا اس کے علاوہ کیا کیا, بہت سارے انعامات رکھ دیے جو ہے وہ موٹیویشن کے لیے. اچھا پھر بھی کچھ پاکستانی کھلاڑیوں نے کہا کہ جی کراؤڈ کا پریشر بڑا ہے, کراؤڈ کو نکال دیا انہوں نے باہر, سارا کراؤڈ نکال دیا, سب آن لائن دیکھیں گے. اچھا پھر گرمی بڑی ہے, پورے گراؤنڈ کو کور کر کے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگائے جا رہے ہیں. اچھا جی ہم کوشش تو پوری کریں گے لیکن جو امپائرز ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں, امپائر بھی ہمارے ہوں گے, امپائر بھی اپنے رکھ دیے. اچھا اب یہ ساری جو آرگنائزرز ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, سارے جو سٹیپس لے رہے ہیں, اس سے بات کیا سمجھ آ رہی ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں پاکستان جیت جائے, اور اگر پھر بھی نہیں جیتتا تو ڈوب مرنے کی بات ہے. اب وہ جو آرگنائزر اتنے سارے سٹیپس لے رہا ہے, جو ان کو چیز تنگ کرتی تھی وہ چیز نکال دی, اگلی ٹیم کے بڑے بڑے بالر کو کوئی نہ کوئی بین لگاتے, کسی کو انجیکشن لگا دیا کورونا کا, وہ ہاسپٹل میں پازیٹیو کرا کے پڑ گیا. جو سٹیپ لیے جا سکتے تھے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ آرگنائزر نے لیے. اب اس سارے سٹیپ سے پورا ایک ماحول بنا دیا, اور اس سٹیپ سے یہی لاجک سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آرگنائزر چاہتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میچ جیتے, کیونکہ پورا ماحول اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر دیا. اور اگر پھر بھی میچ نہیں جیت رہی پاکستانی ٹیم تو یقیناً ان کی خامی ہے, کیونکہ اس سے بہتر ماحول نہیں ہو سکتا تھا. تو مطلب بھاڑ میں جائے وہ ٹیم, یہی جذبات ہوں گے نا بھائی, مر جاؤ جا کے, اس سے تو اچھا تھا ماری جاتے اگر ان حالات میں بھی نہیں جیت سکتے تو. اور مثال بتاتا ہوں, یہ جتنی باتیں میں آج بتانے لگا, مثال نہیں سوری ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. جتنی ڈسکشن آج کروں گا رمضان کے حوالے سے یا جیسے بھی ہمارے دین میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے, مانیں گے تو کیا ہوگا, نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا, اس ساری ڈسکشن سے سب سے پہلا ضروری پوائنٹ جو ہے نا, ضروری پوائنٹ, سورہ اثر ایک بچپن سے یاد کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے, اور اس سورہ اثر کی جو سٹائل ہے سورہ اثر کا, دیکھیں اگر ایک انسان سچا ہے, جیسے اگر میں ایک شخص ہوں جو سچا ہوں, تو مجھے اپنی بات آپ لوگوں سے کہنے کے لیے یہ کہنا چاہیے بھائی میرا یقین کر لو, نہیں کہنا چاہیے نا. لیکن اگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یقین کر لو بڑی ضروری بات ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوگی, بات بہت امپورٹنٹ ہوگی, بہت پکی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ذات ہے, اللہ سے زیادہ بڑی سچی ذات ہے ہی نہیں. اچھا اللہ کیا فرما رہے ہیں, والعصر. اچھا جو عربی ہے نا تھوڑی سی سیکھی ہوئی ہے, یہ جو واو کا استعمال ہوتا ہے نا, واو حرف واو, یہ قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا اللہ کیا کر رہے ہیں, اللہ عصر کی قسم کھا رہے ہیں, ایک چیز گنتے جانا, ول واو وا, قسم کھا لی. آگے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک, کنفرم, بے شک. اچھا پہلے قسم کھائی اللہ نے, اور اللہ کو ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ قسم کھا رہے ہیں. اگلی بات کیا کر رہے ہیں, ان, بے شک, ڈبل ڈگری آ گئی. ان الانسان, سارے کے سارے انسان, لفی خسر. اچھا فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور یہ جو شروع میں لام لگ گیا نا, یہ بھی عربی میں یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے. واہ قسم آ گیا, انا بے شک, اور ایک لام لگ گیا لفی, یہ بھی یقیناً کے لیے, یعنی 3 ڈگری استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قسم ہے زمانے کی, قسم ہے اثر کی, بے شک سارے کے سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں. سوائے 4 باتیں ہیں. پہلی بات الا الذین, سوائے ان لوگوں کے آمنوا, ایمان لائے. یہ میں یہ صورت میں یہیں ڈراپ کرتا ہوں. ایمان پہلی شرط ہے. تو ہم اس وقت جو بھی ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں, اگر اندر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری ڈسکشن بیکار ہے. اچھا ایمان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ہمارا اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے. اچھا اللہ پہ کیا ایمان ہونا چاہیے, کیا ایمان ہوتا ہے اللہ پہ؟ اللہ ہمارے خالق ہیں, اللہ کے علاوہ کسی نے خلق تخلیق نہیں کیا ہمیں, بلکہ ہمارے ہی نہیں, اللہ ساری کائنات, ہر مخلوق, اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے. اللہ سب کے خالق ہے. خلق کر کے چھوڑ دیا نہیں, پال بھی رہے ہیں,
اللہ رازق بھی ہیں اور اللہ ہی رازق ہیں, اللہ ہی رزق دے رہے ہیں, اور بس جو مرضی کرو نہیں, مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا, وہ سسٹم کا محتاج ہوتا ہے, اور ابھی ہمارے آج کل کے حالات میں ہمیں یہ چیزیں دکھنے بھی لگ گئیں, وہ سسٹم کا محتاج ہوتا ہے. اللہ وہ بادشاہ ہیں جو سسٹم کے محتاج نہیں ہیں, بس اللہ کی شان ہے کہ اس نے سسٹم رکھا ہوا ہے, فرشتے رکھے ہوئے. تو ہمارا اللہ پہ ایمان بڑا ضروری ہے. دیکھیے ہم اللہ کی باتیں کیوں مانیں؟ بچہ اپنے ابو کی بات کیوں مانتا ہے؟ چھوٹا بچہ اتھارٹی کیوں؟ چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنے ابو کی بات کیوں مان رہا ہے؟ ارے اس کو تو بھائی رول ماڈل کا پتہ ہی نہیں ہے. مار پڑے گی. اور گھروں میں اکثر یہ حالات ہوتے ہیں. اچھا نارمل جو اصول ہے وہ ابا لیڈر ہوتے ہیں, اگر کسی گھر میں اماں لیڈر ہیں تو وہ گھر ٹھیک نہیں ہے. تو بچہ باپ کی بات زیادہ مانتا ہے ماں کی نسبت, تو باپ سے وہ ڈرتا ہے, باپ کی طاقت سے ڈرتا ہے. وہ کئی بچے جو ہیں وہ آواز سے, گرج سے ڈر جائیں گے, کسی کو دو لگی ہوں گی تو اس سے ڈر جائیں گے. تو انسان کی نا فطرت ہے کہ وہ طاقت کے آگے جھکتا ہے, اور جتنی بڑی طاقت اتنا ہی زیادہ انسان بے بس جھک جائے گا. تو ہمیں اللہ کی ماننے کے لیے پہلے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہیں, اور اس کے لیے نا اللہ نے بہت ساری مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا ہے. ان میں سے میں کچھ مثالیں بتاتا ہوں آپ کو. اگر میرے گھر آ کے کوئی مجھے چیلنج کرے لڑنے کے لیے, اور کہ تو بڑا پہلوان بنا پڑتا ہے اور مجھے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, میری زیادہ طاقت, میری زیادہ بادشاہی, دو سینیریوز بتا رہا ہوں, کس میں زیادہ میری طاقت ثابت ہو جائے گی؟ اگر اس کی لڑائی کے لیے مجھے خود اترنا پڑا تو میں زیادہ طاقتور ثابت ہو جاؤں گا, یا اپنے کسی معمولی سے بندے کو, چھوٹے بچے کو کہہ دیا جا یار اس کو ذرا سبق تو سکھاؤ, اور وہ چھوٹا بچہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے سیکنڈ میں نا, مجھے اترنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یعنی میرا جو سب سے کمزور ترین بندہ تھا اس نے ہی اس کو پٹخ دیا, تو زیادہ طاقت بن رہی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایسے بہت سے واقعات بتائے ہیں قرآن پاک میں کے ذریعے, جس میں اللہ نے جب طاقتوروں کو کچلا ہے نا, تو اللہ ڈائریکٹ نہیں آئے. ڈائریکٹ تو اللہ کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے, جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے جتنے طاقتور تھے ان کو کچلا بھی بڑی تذلیل والے طریقے سے. ایک شخص تھا ابراہا, وہ چیلنج کر کے کہ یہ جو یہاں ایک گھر بنا ہوا ہے نا جس کے لوگ حج کرتے ہیں, اور سارا ایک بزنس ہب بن چکا ہوا, مکہ جو ایک بزنس ہب تھا, اور ہمارا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس گھر کو گراتے ہیں. اور اس کے وقت اس کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی, ہاتھیوں کی فوج تھی. اور آج کل کے دور میں بڑی فوج ٹینکس ہو گئے یا یہ جہاز ہو گئے, یہی طاقت ہے نا, یا چلو نیوکلیر ہیڈ ہو گئے, یہی طاقت ہے. تو اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی, اس وقت کے لحاظ سے وہ بہت بڑی طاقت تھی. اب وہ چیلنج کر کے نکلا ہے, اور اللہ نے اگر ان ہاتھیوں کا مقابلہ ڈائناسور سے کرا دیا ہوتا تو پھر لوگوں کو لگتا اچھا بھائی طاقت کے لیے چونکہ وہ زیادہ بڑے آ گئے تھے تو وہ تو ڈائناسور نہیں مارا ہے, ہاتھیوں کو ڈائناسور نہیں مارا. اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے بھیجے پرندے. اچھا پرندہ بھی کتنا چھوٹا سا, اتنا سا پرندہ, اس کی چونچ کتنی کو بڑی ہوگی, اور اس چونچ میں پتھر کتنا کو بڑا ہوگا, اور ان پتھروں سے وہ ہاتھی کے جو ہاتھی تھے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے, ان کے جو ایسے حالت ہو گئے جیسے کھائے ہوا بھوس. اب اللہ نے اس ہاتھی والے کو جب توڑا تو ڈائناسورس کے ذریعے نہیں توڑا, اتنے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کہ ان کی تذلیل ہو کے رہ گئی. ایک اور مثال بتاتا ہوں. ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت ہود علیہ السلام, ان کی قوم تھی قوم عاد. اچھا قوم عاد جو ہے نا, وہ آج کل کے اگر سٹوریز اور موویز اور ان چیز کی اگر فینٹیسیز کی بات دیکھیں نا, تو ایک بڑی مشہور بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جائنٹ سے ریلیٹڈ. ایک بڑی بچپن سے مشہور کہانی سنی تھی, جیک تھا وہ جائنٹس کے اوپر, وہ بین اسٹاک. وہ جو جائنٹس کا کانسیپٹ ہے نا, یہ قوم عاد اصل میں جائنٹس ہی تھے. یہ بہت تگڑی قوم تھی, اور اتنی تگڑی قوم تھی کہ یہ ان کے طاقت میں کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا. اسی غرور کے اندر پھر وہ نافرمان ہو گئے اپنے نبی کے. اچھا اب ان کا جب غرور ٹوٹنا تھا, اور یہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے نبی کو
ٹھکرا دیتی ہے نا پھر عذاب آتا ہے. تو قوم عاد کی طاقت کا غرور تھا, تو اس طاقت کا غرور کو اللہ اگر کسی اور فوج کے ذریعے توڑ دیتے تو پھر اس دوسری فوج میں غرور آ جاتا. تو اللہ نے اس قوم عاد کو جو ہے وہ اس کی نافرمانیوں کا, اس کے تکبر کا علاج کیا کیا؟ ہوا چلی ہے, اور اس ہوا سے ہی وہ اڑے, گرے, ٹکرائے, اور اس ہوا سے ان کا ستیہ ناش ہوا. تو اللہ نے نا بارہا قرآن پاک کے اندر, احادیث کے اندر یہ چیز بتائی ہے ہمیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی. ہمارا جب تک یہ ایمان نہیں بنے گا نا کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں ہمیں جن چیزوں سے ہوتا نظر آ رہا ہے, جیسے میں اگر پانی پیوں گا تو اس سے مجھے کیا لگ رہا ہے کہ پیاس بجھ رہی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھ رہی ہے, پیاس پانی سے نہیں بجھ رہی, مجھے نظر آ رہا ہے پیاس پانی سے بجھ رہی, جبکہ پیاس پانی سے نہیں بجھ رہی. اچھا, بیماری ہے اور اس کے لیے لاجیکل سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دوائی کھانی چاہیے, بالکل کھانی چاہیے. لیکن اصل میں بیماری دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر بیماری دوائی سے ٹھیک ہوتی تو ہر دوائی کا 100% رزلٹ ہوا کرتا, جبکہ نہیں ہوتا. ہر سرجری کا 100% رزلٹ ہوا ہوتا, جبکہ نہیں ہوتا. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو لاجیکل سٹیپ کیا ہوگا؟ کھانا کھانا ہے. لیکن بھوک کھانے سے نہیں مٹ رہی ہے. اگر بھوک کھانے سے مٹتی تو پھر کئی لوگوں کو جن کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, کسی کو آدھی روٹی سے بھوک مٹ جاتی ہے, کسی کے 4 چرگے کھا کے بھی بھوک نہیں مٹتی. تو ہمارا نا دنیا میں ایکچولی ہو رہا ہے ٹیسٹ, اور یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں, یہ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. ٹیسٹ کیا ہو رہا ہے؟ ایک واقعہ میں اکثر کلاسز میں سنایا کرتا تھا, یہ میرے ایک صاحب سے بات ہوئی, مجھے بہت زبردست لگتا ہے, میں نے اپنے بچوں کو سنا, میرے بچوں کو بڑا مزے کا لگا وہ واقعہ. یہ میں نے اکثر کلاسز میں سنایا ہے, شاید آپ میں سے کبھی کسی کے سامنے ذکر کیا ہو. ایک کیمسٹری کے پروفیسر تھے, ان سے میری گپ شپ ہو رہی تھی, اور وہ نا دوسرے کسی ملک میں گئے ہوئے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. تو وہاں پر نا ان کی ایک کرسچن جو ہے کسان تھا, اس سے بحث ہو رہی تھی, اور وہ اپنے گپ شپ ہو رہی تھی. اس نے بتایا کہ میرے گائے بھینسیں ہیں اور میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں اور دودھ کا کام کرتا ہوں. تو پروفیسر صاحب کے کہیں دل میں بات آئی ہوگی, انہوں نے اس کسان سے کہا کہ تمہاری گائے دودھ نہیں دیتی, دودھ اللہ دیتے ہیں. وہ ہنسنے لگ گیا, کہتا ہے یار گائے دودھ دیتی ہے, اللہ کہاں سے دودھ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, دودھ گائے نہیں دیتی, دودھ اللہ دیتے ہیں. نے کہا میں گائے کا خیال رکھتا ہوں, اس کو چارہ کھلاتا ہوں, ساری ایکٹیویٹیز جو ضروری ہیں وہ کرتا ہوں, میں خود نکالتا ہوں گائے سے دودھ, لیٹ سے 10 کلو دودھ نکالتا ہوں روز. تو ان صاحب نے کہا, یہ وہی مجھے بتا رہے ہیں جن کا یہ واقعہ تھا, انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرنا کہ تم جو چارہ کھلاتے ہو نا وہ کھلانا, جو تم سٹیپس لے سکتے ہو وہ لینا, اور جب صبح کا وقت جب تم دودھ نکالتے ہو تو تم دودھ نکالنے سے جسٹ پہلے گائے کا پیٹ کاٹ دینا, دیکھنا اندر دودھ بھرا ہوگا. تو اس کسان نے سوچا, اس نے کہا کہ نہیں صحیح ہے, آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں, دودھ تو نہیں بھرا ہوگا. تو انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گائے دودھ نہیں دیتی, دودھ اللہ دیتا ہے. کسان نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, مان لی آپ کی بات, دودھ اللہ دیتا ہے, گائے نہیں دیتی. تو یہ بتاؤ کہ اگر دودھ اللہ نے دینا تھا تو اللہ نے گائے کیوں بنائی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے گائے اس لیے بنائی کہ جس نے یہ یقین کر لیا کہ دودھ گائے دیتی ہے وہ ناکام ہو گیا, اور جس نے یہ یقین کر لیا کہ دودھ اللہ دیتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمارا نا دنیا میں امتحان ہو رہا ہے, اور اللہ نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا ہے کہ ہم نے یہ سب تجزیہ و آرائش جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں کون نیک عمل کرتا ہے. تو ہمیں ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے, جیسے آج میں آپ کو رمضان کی بات کرنے کے لیے آیا تھا, اس سے شروع میں مجھے بات کرنی ضروری اس لیے لگ رہی ہے کہ دیکھیں جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ اللہ ہی اتھارٹی ہے اور اللہ ہی کی مان کے کامیابی ہے, تب تک میں کیوں پڑھوں نماز بھائی, مجھے روزے سے کیا لگے, آپ آئی کیپ کی کیوں بات مانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ ڈگری دینے والا ادارہ آئی کیپ ہے, تبھی بات ماننے کو تیار ہے نا. سردیوں میں صبح 7 بجے بھی کلاسیں لینے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیپر فلانی جگہ ہوں گے, فلانے شادی ہال میں ہوں گے. اب شادی ہال میں جاتا ہے انسان تو خواہشیں ہوتی ہیں میں نے آنا ہے شادی ہال میں کل کو, لیکن آپ پیپر دے کے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دوپہر کو لائن لگی ہوئی ہے, پارکنگ کی لمبی لائن ہے, آپ جا رہے ہیں, گرمیوں میں بھی جا رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اتھارٹی آئی کیپ ہے, اس لیے بات مان رہے ہیں آئی کیپ کی.
تو دین کے کسی بھی حکم پہ عمل کرنا تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک ہم یہ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ ہی ہمارے مالک ہیں اور اللہ کی مان کے چلیں گے تو کامیابی ہے. اس کے بغیر ساری ڈسکشن بیکار ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بچے کو کچھ بھی لاجک سمجھائے بغیر, کچھ بھی تربیت کیے بغیر, ڈنڈے مار مار کے کچھ ایکشنز کے ساتھ نماز پڑھا دی جائے, اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. بس بچپن سے ڈنڈا کھاتے کھاتے وہ نماز پڑھنے کے ایکشن کرنے لگ گیا, اور جب بھی باپ جاتا ہے گھر وہ نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی باپ اس سے ہٹے گا وہ چھوڑ دے گا نماز. تو ہم دین کے احکام تب تک اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے جب تک ہمیں اللہ پہ یقین نہیں بنے گا. اللہ پہ یقین, آخرت پہ یقین, اللہ کے فرشتوں پہ یقین, اسی کو ایمان کہتے ہیں. نبیوں پہ یقین, کتابوں پہ یقین, اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو جب تک ہمارا ایمان سٹرونگ نہیں ہوگا نا, ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے. لیکن آج کا بیان ایمان پہ نہیں ہے, لیکن سٹارٹ میں نے بات یہاں سے کی تھی کہ میں جو بھی آگے رمضان کی بات کرنے لگا ہوں وہ ہم کیوں مانیں. جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے ہمارے لیے روزہ بیکار ہے. چلیں اب اپنے صحیح ٹاپک کی طرف لاتا ہوں ساری ڈسکشن کو. اگر اللہ اتنے طاقتور ہیں یقیناً, لیکن میں بات ایک سٹائل سے کر رہا ہوں, اور اگر اللہ اتنے بے نیاز ہیں کہ ان کو ہمارے سجدوں سے فرق نہیں پڑتا, تو اللہ ہمیں کیا کر رہے ہیں بھوکا رکھ کے؟ مطلب اللہ کو اس سے کیا مل جائے گا ہمیں بھوکا رکھ کے؟ یہ رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے, ہم نے بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے نا. تو اللہ کو اس سے کیا مل جائے گا؟ ہم معصوم سے لوگ ہیں, گرمیوں کا موسم ہے, اللہ کو کیا مل جائے گا ہمیں بھوکا رکھ کے؟ ہم کیوں روزے رکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, ہمارے لیے فرما رہے ہیں ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوموں پر کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بنو. تو اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ روزے کیوں رکھنے ہیں. اور آپ پہلے بھی رمضان میں جو بھی وقت گزارا ہے آپ اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. عام دنوں میں کئی لوگوں کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. آپ کلاسز لے کے جائیں اور جب تک گھر میں روٹی نہیں ملے گی آپ سے اگلا ٹائم نہیں پڑھا ہی نہیں جائے گا. لیکن گرمیوں کا روزہ 14 گھنٹے کا پاکستان میں, کئی ملکوں میں تو بہت آگے نکل جاتا ہے. ابھی جیسے ابھی آج کل کیا ڈیوریشن بنے گی روزے کی؟ تقریباً 14 گھنٹے بنیں گے نا. 14 گھنٹے بغیر کھائے, اور آپ آج کل کے یعنی بیفور یا آفٹر رمضان جو بھوک برداشت کرنے کی طاقت ہے رمضان میں ویسی ہی رہتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. مجھے آپ لوگوں نے اتنے عرصے سے دیکھا ہے, میں بہت پانی پیتا ہوں, اور اب تو خیر یہاں آ کے تو میں نے بوتل رکھنی شروع کر دی, ورنہ میرے لیے پانی کے گلاس, جب میں پیک میں پڑھاتا تھا میرے لیے پانی کے گلاس آتے تھے, اور میرے لیے وہ سارے آفس بوائز اس بات کی بڑی فکر رکھتے تھے کہ سر کی کلاس میں 2 پانی کے گلاس جانے. میں ایک کلاس میں 2 پانی کے گلاس پیتا تھا, اور میں پانی نہ پیوں تو بہت بے سکونی ہوتی تھی. اسی جسم اسی ضرورت کے ساتھ رمضان کے اندر 10 گھنٹے بھی پڑھایا, تب نہیں پیا پانی. تو پیاس کیوں نہیں لگ رہی؟ گرمیوں کے بھی رمضان ہے. اب یہ جتنے بھی ہم پہ اللہ نے حکم ڈالے ہیں, پینا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, یہ ہیں ہمارے لیے ہی. اور وہ جو میں نے بالکل شروع میں کرکٹ کی مثال دی تھی کہ وہ جو آرگنائزرز دوسری ٹیم کے بالرز کو بھی بین لگا دیا, تماشائی بھی ہٹا دیے, یعنی جو چیز پاکستانی ٹیم کو تنگ کر سکتی تھی وہ ہٹا دی, وہاں سے پوری سپورٹ شو کرنا شروع کر دی. تو آرگنائزر کی کیا نیت ہے پیچھے؟ کہ کسی طرح پاکستان جیت جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے ہی ایک مہینہ بنایا ہے, اور اتنا سپورٹ کر دیا اس مہینے کو کہ شیطان قید, بلکہ شیطان نہیں, شیاطین قید. شیاطین قید کیوں قید ہو گئے؟ کیونکہ وہ ہمیں افیکٹ کرتے تھے. ویسے تو ہو سکتا ہے کسی سے وہ خود ٹریننگ لینے آتے ہوں, لیکن جنرلی یہ ہے کہ وہ ہمیں افیکٹ کرتے تھے. تو اللہ نے شیاطین قید کر دیے. اچھا, شیاطین قید کرنے کے علاوہ ایسی برکتیں نازل کرنی شروع کر دیں, ایسی رحمتیں نازل کرنی شروع کر دیں کہ بھوک جو لگا کرتی تھی وہ کم کر دی, وہ جو پیاس لگا کرتی تھی وہ کم کر دی. ایسے ہر جگہ انوارات آنے شروع ہو گئے کہ اچھائیوں کا دل کرنا شروع ہو گیا. آپ اس چیز کو غور کریے گا کہ چاہے جتنے مرضی اندر سے گندے ہوں, لیکن رمضان میں خاص طور پہ روزے کی حالت میں وہی روٹین گناہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, تھوڑی سی اندر گھبراہٹ ہوگی کہ دل کرے گا نہیں یہ اچھا نہیں ہو رہا.
ایک اندر ہچکچاہٹ سی بنے گی. دوسری سائڈ نماز کی پابندی شروع ہو جائے گی, دل کرے گا نماز پڑھنے کا, لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے لوگ, تلاوت کی کوشش کریں گے. یہ سب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں, پوری سپورٹ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. شیاطین قید ہو گئے, دوسری ٹیم کے بالر بند ہو گئے, تماشائی ہٹا دیے یہاں سے, جو چیزیں ڈسٹرب کیا کرتی تھیں وہ چیزیں ہٹ گئیں, سپورٹ ہونی شروع ہوگی. بلکہ وہ لوگ سپورٹ بٹھا دیے لا کے کراؤڈ جو سب کہہ رہے ہیں پاکستان جیتے گا, یعنی سپورٹ دینی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر شیاطین جکڑ دیے, ہمارے اندر اتنی طاقت دے دی, اتنا صبر دے دیا کہ وہ جو پیاس اور بھوک کے بغیر کھائے بغیر انسان مشکل ہو جاتی تھی اس کو طاقت دے دی. یہ اللہ نے حالات ڈالنے شروع کر دیے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال تھے ان کے اجر بڑھانے شروع کر دیے. ایک فرض کرنے کا اتنا اجر کر دیا کم از کم کہ 70 فرض کے برابر کر دیا. نوافل صدقات اتنا ثواب کر دیا جتنا فرض کا ہوتا ہے, اور یہ منیمم ہے, اس سے زیادہ تو اللہ جو ہے وہ جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے دیں. اللہ نے ایسے گھڑیاں رکھ دی اس کے اندر کہ ان گھڑیوں کو حاصل کر لو مغفرت, معافی, جہنم سے چھٹکارا. اور اگر اتنی ساری فیسلٹیز کے بعد بھی پاکستانی ٹیم میچ نہ جیتے تو ڈوب مرنا چاہیے نا. تو ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیپ چڑھتے ہیں فرماتے ہیں آمین, دوسرا سٹیپ لیتے ہیں فرماتے ہیں آمین, تیسرا سٹیپ لیتے ہیں فرماتے ہیں آمین. جب بیٹھتے ہیں اور صحابہ عرض کرتے ہیں سارے ایکٹ کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے. ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ, اس کی ترتیب مجھے بھول گئی ہے, لیکن 3 باتیں تھیں, ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی, لیکن 3 باتیں تھیں. ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص, تب کہہ لیں کہ برباد مر گیا, مطلب ڈوب مرے جا کے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. اچھا, اس کو بھی میں تھوڑا سا پہلے روک کے ایکسپلین کرتا ہوں. جب گناہی کی زندگی تھی یا جب اس طرح کی دین کی سمجھ ہی نہیں تھی, تو کبھی ایک بات سوچی کہ بھئی درود نہیں پڑھنے پہ اتنی سزا, تب درود نہیں پڑھ رہے تو اتنی سزا, مطلب اس میں اتنا سخت کیا ہے. اس کے لیے ایک بات سمجھ آئی, وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ ہو, تو میں نے کہا چلو میں سمجھا کے بات. جنرل صاحب جب آئیں اور سپاہی ان کو سلوٹ نہ کرے, اس سپاہی کی خیر نہیں ہے, کیونکہ جنرل صاحب کا مقام اتنا زیادہ ہے. حالانکہ سلوٹ ہی نہیں کیا نا, اسے جنرل صاحب تو چھوٹے نہیں ہو گئے, لیکن ان کا اتنا مقام ہے کہ وہ سپاہی کہلانے کا حقدار نہیں ہے اگر اس مقام کو نہ سمجھے. یہ جنرل صاحب کا مقام نہیں کم ہو رہا اگر سلوٹ نہیں کر رہا, تو اس سپاہی کو کہہ رہے یار تمہیں حق ہی نہیں, تم جنرل صاحب کو سلوٹ نہیں کر رہے, تم کس بات کے سپاہی ہو گئے. تو یہ جو درود پڑھنا یہ ہمارے لیے ہے, جو درود نہیں پڑھ رہا اس کو تو مسلمان ہونے کا حق نہیں رہ گیا. ایک تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ درود بھیجتے ہیں, فرشتے درود بھیجتے ہیں, ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو اس لیے اس کی بیٹا بہت اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا, میں حدیث پہ تھا. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, اس نے درود نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک کو اس نے بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آمین. تیسری بات, ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. اس کی وجہ, ابھی جو میں گراؤنڈ کی مثال دے رہا تھا, آپ اس کی ایک اور مثال سمجھیں. ایگزامینر آپ کے بالکل آسان لیول کا پیپر آپ کے سامنے رکھے اور کتاب بھی کہہ دے, رکھ یہ لو, کتاب بھی رکھ لو سامنے, آپ سے لکھا نہیں جا رہا, لو یار میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں, یہ لو گھڑی, سر 15 منٹ رہ گئے, کوئی بات نہیں, یہ لو 15 منٹ پیچھے کر دی میں نے گھڑی, اور بتاؤ پانی شربت لے کے آؤ, شربت منگوا دیا, وہ فلانا لڑکا جو ہے نا مجھے گھور رہا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا, نکالو اس کو باہر نکالو. یعنی ایگزامینر نے آپ کی جو سپورٹ ہو سکتی تھی کر دی, اب بھی پاس نہیں ہو رہے, تو لعنت ہے, پھر پاس نہیں ہو رہے تو چھوڑ دیں, پھر مر جائیں جا کے. تو اسی طرح سے رمضان اللہ نے اتنی برکتوں کا مہینہ بنا دیا, اتنی لوٹ سیل لگا دی اس مہینے کے اندر, اور یہ ہمارے لیے لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بہانے سے بس بخشش کریں ان کی, کیونکہ اللہ محبت ہم سے بہت زیادہ کرتے ہیں, اور جو اس کی بھی قدر نہ کرے تو وہ تو ڈیزرو کرتا ہے دوزخ میں جانا. تو یہ بہت سخت وعید ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص
جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ مغفرت نہ کروا سکا. تو اتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہے ہمارے پاس, اتنا قیمتی مہینہ, اب اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا. اچھا کیا کریں؟ اس مہینے کے بارے میں ایک اللہ نے قرآن پاک میں آیت فرمائی ہے, مجھے وہ آیت بھول گئی لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے قرآن پاک کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے یہ جو شہر رمضان ہے اس میں نازل کیا ہے کس کو؟ قرآن کو. اب اللہ نے قرآن کا نازل کرنا رمضان سے لنک کر دیا کہ رمضان میں نازل کیا ہے. اس کا اتنا تعلق ہے مضبوط قرآن کا اور رمضان کا کہ یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہمارا قرآن پاک سے ایک تعلق بن جائے رمضان کے اندر. اچھا قرآن پاک اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس کی جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ تلاوت کر کے اور ایک دن میں 4 قرآن ختم کر کے, یا جب پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد چوم کے کور کر کے بس رکھیں, اور زیادہ ریس لگنی ہے تو چلو روز کے 6 10 پارے بھی کر لیں, اور بچہ حافظ بنے اور اس حافظ کو یہاں تک بھی نہ پتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے, اور حفظ ضرور کر لیا. اچھا حفظ بہت بڑا عمل ہے, قرآن پاک کی تلاوت بہت اجر و ثواب کی چیز ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, مطلب اس کی کمی ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تلاوت کے اوپر جو اجر دے رہے ہوتے ہیں, جو نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں, جو حافظ قرآن کا درجہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا قرآن پاک صرف اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی بغیر سمجھے تلاوت کی جائے؟ نہیں. اور قرآن پاک وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ابھی تک آسمانی کتاب, ہمارا ہی ایمان یہ ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے, اصل حالت کے اندر. اور بلکہ میں ایک جگہ بیان میں سن رہا تھا کہ آسمانی کتابوں میں سے قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اوریجنل زبان میں موجود ہے, یعنی جس زبان میں اتری تھی, یعنی پیورلی وہی چیز ہے جو اتری تھی. اور یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ نے ہم سے کلام فرمایا ہے, ہم سے بات کی ہے اللہ نے. تو رمضان کا قرآن سے بہت سٹرونگ تعلق ہے, اور رمضان کا مہینہ اللہ نے بنایا ہی ہمیں بخشنے کے لیے, اللہ نے بنایا ہی اس لیے, ہر طرف سے سپورٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے, سب سے بڑے دشمن کو قید کر لیا. اچھا یہ تو ہو گئے انعامات. اب اس کے تھوڑا نہیں, ایک بڑا امپورٹنٹ فائدہ بھی ہے. نفس ہے انسان کے ساتھ جڑا ہوا, اور اس نفس کی ہوتی ہیں بہت ساری خواہشات. اس نفس کو شیطان موٹیویٹ کرتا ہے اور ان خواہشات پہ اور اکساتا ہے. اور نفس کی مثال نہ بالکل ایک گھوڑے کی طرح ہے. یہ جو فوجیوں کا گھوڑا ہوتا ہے نا, یہ گھوڑا جتنا طاقتور ہوگا وہ فوجی کو اتنے ہی پھر آگے کام دے گا, لیکن تب دے گا اگر فوجی کے کنٹرول میں ہوگا. اب تو خیر گھوڑے پہ نہیں فوج ہوتی, لیکن پرانے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ فوجوں میں جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا وہ سب سے طاقتور سمجھا جاتا تھا. پیدل اونٹوں والے, لیکن گھوڑے والا صحیح فائٹر تھا. تو جس کے پاس گھوڑا زیادہ طاقتور وہ زیادہ جو ہے کامیاب فائٹر, لیکن صرف تب اگر گھوڑا اس کے کنٹرول میں ہوگا تو. اچھا گھوڑے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے گھوڑے کو مار دیں, اب کرے نا کچھ طرح, گھوڑا کیا کرنا ہے, نہیں مارنا نہیں, لیکن اس کے لیے کچھ ایسی ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ اس گھڑ سوار کے کنٹرول میں آ جائے. طاقت رہے اس کے اندر لیکن وہ گھڑ سوار کے کنٹرول میں آ جائے. اس کے لیے گھوڑے کو بھوکا بھی رکھا جاتا تھا. گھوڑوں کی ٹریننگ میں اس کو بھوکا بھی رکھا جاتا تھا, گرمی میں بھی بھگایا جاتا تھا. بھگا رہا ہے, بھاگ رہا ہے گھوڑا, بھاگ رہا ہے, بھوکا پیاسا بھاگے چلے جا رہا ہے, اس سے وہ تابع ہو رہا ہے گھڑ سوار کے. تو یہ جو انسان کا نفس ہے نا, اللہ نے اس کو طاقت تو دی ہے, لیکن نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, یہ 3 نفس اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں. کامیاب کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور گناہوں کی طرف کون ابھارتا ہے؟ نفس امارہ. تو یہاں سے شفٹ ہو جائے نفس, اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے. نفس کی ٹریننگ, نفس گھوڑے جیسا ہے, اگر اس کو ٹرین کر لیں گے تو پھر وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا. اس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے. اور جب انسان بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے, تو نفس کے اوپر قابو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے نہیں کچھ لینا دینا, ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ بھوک رکھی ہے. اور یہ سزا نہیں ہے, یہ سزا نہیں ہے.
خدا کے لیے یہ حرکتیں نہ کرنا کہ ہائے کب افطاری ہوگی, روزہ لگ رہا ہے, اسٹیٹس لگ رہے ہیں, پوسٹ لگ رہی ہیں کہ پہلا روزہ ہے, اور کس کس کو روزہ لگ رہا ہے, اور گھنٹہ رہ گیا ہے, ہائے پتہ نہیں چل رہا, بڑا روزہ لگ رہا ہے. یہ نوست والی حرکتیں نہ کریں, کیونکہ اس سے نہ ہم بے قدری کر رہے ہوں گے روزے کی. تو روزہ ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے, روزہ ہمارے لیے اللہ نے انعام رکھا ہوا ہے. تو رمضان کا مہینہ قیمتی ہے اور یہ ہمارے ہی لیے اللہ نے مہینہ بنایا ہے. تبھی تو وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی کہ جو رمضان ضائع کر رہا ہے وہ ہلاک ہے. تو اس قیمتی مہینے کو بیٹا ضائع نہیں کرنا. تو اب کیا کریں, میں نے کچھ پوائنٹس لسٹ ڈاؤن کیے اپنے لیے, آپ کے لیے, کہ ہم مل کے نا اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ جن جن لوگوں کی زندگی میں نماز کی کمی تھی, وہ نماز کی, اور یہ ٹارگٹ, یہ سب آپ کا بیان کرنے کا میرا مقصد جو تھا نا, وہ یہ چیزوں کے ٹارگٹ سیٹ کرنا تھا کہ ہم انٹینشنلی اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ ہاں ان کو آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے. صرف رمضان کے ٹارگٹس نہیں ہیں, یہ اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ان کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. تو سب سے پہلا ٹارگٹ, جو سب سے پہلی درخواست آپ کے سامنے رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں نماز کی کمی ہے وہ نماز کی پابندی شروع کر دیں. اور جو بوائز ہیں, جو مرد ہیں, وہ گھر میں نہیں نماز پڑھیں, وہ مسجد میں نماز پڑھیں, اور وہ بھی جب ٹائم ملے تب نہیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز اور اکیلے پڑھی ہوئی نماز میں بہت فرق ہے, 27 ٹائمز کا فرق ہے. اور یہ تو بتانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں, اجر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کی زندگی میں نماز کی کمی ہے وہ اس مہینے, پورا مہینہ ہے, اس مہینے کو گولڈن اپرچونٹی سمجھیں اور اپنی زندگی میں نماز کو ایڈ کریں. اور بوائز مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں. دیکھیں فجر پڑھی جاتی ہے اگر آپ سحری کے بعد جاگے ہوں تو, اگر سونے لیٹ گئے نا پھر نہیں پڑھی جائے گی, کیونکہ موسٹلی مسجدوں کے اندر کوئی 20 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر سونے لیٹ گئے کہ چلو 5 منٹ آنکھ لگا لیتے ہیں, پھر آنکھ لگی رہ جائے گی. تو اس لیے فجر سے شروع کریں اور عشاء تک پابندی کرنی ہے نماز کی. تو ٹارگٹ نمبر 1 کہ ہم نے اپنی زندگی میں نماز ایڈ کریں. اور اہتمام کے ساتھ, برے دل سے نہیں. دیکھیں ہم میں سے کوئی اتنا ایمان کا جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہمیں لگے جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ خلوص تو یہی ہے, نماز کا اخلاص یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں درجہ حاصل ہو سکتا تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہمیں یہ درجات نہیں اچیو ہو پاتے ہماری گندگیوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. پھر بھی کوشش اہتمام کے ساتھ, تو اہتمام کے ساتھ ہم لوگ نماز کی کوشش کریں. اور نماز کی اگر اس ایک مہینے کے اندر پابندی ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی سیٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے پہلا ٹارگٹ ہم اپنی نماز کی پابندی کریں, اہتمام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اہتمام کے ساتھ, فکر کے ساتھ کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اس سے آپ لوگ ایک فائدہ دیکھیں گے کہ اگر انسان کی زندگی میں نماز کا اہتمام آ جاتا ہے نا تو وہ پنکچول ہو جاتا ہے, وہ باقی چیزوں کے لیے بھی ٹائم مینیج کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ کے لیے ایک بہت مشکل کام یہ ہے کہ آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا. جب آپ اپنی ساری روٹین کو نمازوں کے ٹائم سے لنک کر دیں گے کہ فلانا کام عصر سے پہلے, فلانا کام مغرب کے بعد, فلانا کام عشاء سے پہلے, تو آپ کی لائف بالکل ٹائم ٹیبل میں آ جائے گی. تو نماز کی اہتمام کے ساتھ پابندی کی کوشش کر لیں, ٹھیک ہے, مجھ سمیت ہم سب اس کی کوشش کریں گے. دوسرا ٹارگٹ میں نے لسٹ ڈاؤن ہمارے لیے کیا کہ ضرور کریں تلاوت, ضرور ریسیں لگائیں, ضرور. اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, کباہت کیا, اس میں ثواب ہی ثواب ہے. لیکن کوشش پورے قرآن کی بے شک کریں, نہ بھی ہو پائے ایز مچ ایز پاسبل ترجمے اور اس کی تفسیر. تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت تشریح کہہ لیں, چل تفسیر کہہ دیتا ہوں میں, اللہ کہ بہت لمبی چیز ہے. اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے. دیکھیں اللہ, ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک آیت بتائی تھی کہ اللہ نے, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے, تو اللہ کسی اور مہینے میں بھی تو کر سکتے تھے. تو قرآن کا نزول رمضان میں,
تو رمضان سے یقیناً اس کی کوئی مناسبت ہوگی. آپ لوگ ایک بات کو آبزرو کیے ہوں گے بہت زیادہ کہ آپ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ چیز آپ کو بالکل کلیئرلی اندر اتر رہی ہو, لیکن کچھ لمحات ایسے آتے ہیں خاص کر ایگزام سے ایک دن پہلے اور صبح ناشتے کے اوپر کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اندر نازل ہو رہا ہوتا ہے, سمجھ آنے لگ جاتا ہے. حالانکہ وہی چیز مہینہ پہلے 10 دفعہ پڑھی تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جو لکھا تھا سب اندر اترنا شروع ہو گیا. تو اللہ نے قرآن پاک کو اگر رمضان میں نازل کیا ہے نا, تو یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہوگی, یہ میری اپنی رائے ہے. یہ صرف ایک ہسٹورک ایونٹ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا, گرامیٹیکلی تو ایک ہسٹوریکل چیز آ گئی, لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ نہیں ہوگا, یہ ہر ایک کی ذات سے بھی لنک بن جائے گی اس بات کا کہ جو قرآن پاک کو رمضان میں سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے اندر زیادہ کلیئرلی اترنا شروع ہو جائے گا, اس کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اللہ کیا چاہتا ہے. میری زندگی میں جب تبدیلیاں آئی تھی نا, جب میری زندگی میں دین آیا, جب اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا, رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کیا, اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں. تو رمضان کے مہینے کا اللہ نے جو قرآن سے تعلق بنایا ہے, دیٹس واٹ آئی بلیو, کہ ہم سب اگر رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اندر بھی نزول شروع ہو جائے گا اس چیز کا. تو اس کی نیت ہم کریں, اپنا دوسرا ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور اگر کچھ چیز پوچھنی چاہیں تو علماء سے پوچھیں گے بھی, علماء سے پوچھیں. آپ جس مرضی مسلک کے ہیں اپنے مسلک کے عالم سے پوچھ لیں, لیکن پوچھیں, اور اس کا ٹائم ٹیبل رکھنا پڑے گا. اس کا ٹائم ٹیبل رکھیں, کوئی ٹارگٹ رکھیں گے ہم, جیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد یعنی افطاری کے بعد, یا عصر کے بعد جب افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے عصر کے بعد, یا کالج جاتے ہیں تو کالج سے گھر جانے کے بعد, فجر کے بعد موسٹلی لوگوں کا سونے کا ہی دل کرتا ہے, تبھی وہ نماز بھی پہلے کر لی جاتی ہے رمضان کے اندر, ورنہ عام دنوں والا ٹائم رکھ لیں تو رمضان میں نماز ہی اس لیے پہلے کر لی جاتی ہے کہ چلو سو جاؤ جس نے سونا ہے. تو نماز کے بعد تو مشکل ہے, لیکن کوئی دن کا وقت رکھ لیں, اور جتنا زیادہ روٹین بنا کے رکھیں گے نا اتنا پڑھا جائے گا. اگر یہ کریں گے نا کہ ایک دن جوش آیا, اسی دن بیٹھے بیٹھے 3 سپارے پڑھ لیے, اس کے بعد 10 دن ہوش ہی نہیں آیا, تو پھر نہیں ہوگا. تو ایک روٹین سیٹ کر لیں, لیکن اپنا ٹارگٹ رکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے, اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ مجھے سمجھ آئے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے, میں ان باتوں کو ڈی کوڈ کر سکوں. دیکھیں, اگر ویسے تو خطوط کے زمانے نہیں ہیں, لیکن یا چلو میسج بھی کہہ دیں, اگر آپ کی کوئی ایسی ہستی جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, بہت اس سے عقیدت رکھتے ہیں, اس کا آپ کے کسی دوست کو, کسی ساتھی کو, کسی رشتہ دار کو ایک وائس میسج آئے, اور چلو آپ کا کوئی بہت ایسا جس سے آپ بہت محبت عقیدت رکھتے ہیں, اور وہ مجھے ایک وائس میسج کرے اور میں اس کا پیغام آپ کو دے دوں, آپ کی تسلی نہیں ہوگی پیغام سن کے, حالانکہ میں نے پیغام دے دیا. آپ کی کوشش کیا ہوگی, وہ وائس میسج خود سنیں, کیونکہ آپ کو وہ جو ایک محبت کا جذبہ ہوگا, آپ کا دل کرے گا کہ نہیں وائس میسج بھی میں خود سنوں, یا اگر لکھا ہوا میسج تھا تو میسج بھی میں خود پڑھوں, بجائے اس کے کہ آپ کو وہ میسج کوئی اور بتائے. تو اگر ہمارا اللہ سے محبت کا تعلق ہوگا تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے ہمیں پتہ تو چلے. ہماری خامی ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھتے, اس کو زندگی بھر کی محرومی نہ بنائیں, مجھ سمیت, اور میں اس پہ آلریڈی کوشش کر رہا ہوں. ہم عربی سیکھنے کی کوشش کریں, اور ایسی کوشش کریں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, اس نیت سے نہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتا, میں خود ہی قرآن پڑھوں گا اور سارا دین خود ہی اس کے مطابق ڈیزائن کروں گا. نہیں, میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ساری شریعت کو ڈیزائن کر لوں, ہمیں علماء سے پوچھ کے چلنا پڑے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں عربی سمجھوں کہ قرآن کی فیلنگ تو آئے, مجھے کچھ فیل تو ہو اندر کہ ہاں اللہ میرے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے, اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن سمجھ کے پڑھنا تو بیسٹ ہے, لیکن ابھی ہم 1 مہینے میں کیسے عربی سیکھیں, تو چلو ابھی فی الحال ترجمے سے کام چلاتے ہیں تاکہ کچھ فیلنگ تو اندر ٹرانسفر ہونا. پھر آئندہ کا ٹارگٹ رکھیں گے کہ عربی سیکھنی ہے اور اللہ کی قرآن پاک کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن خود سمجھنی ہے کہ اللہ نے یہ اللہ کے الفاظ تھے. ترجمہ تو اللہ کے الفاظ نہیں ہے نا, ترجمہ تو ایسے ہی جیسے کسی نے میسج پڑھ کے پیغام دے دیا, اور عربی اور اردو کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے, اردو نہیں عربی کے مقابلے کی. تو جو اللہ نے پیغام عربی میں دیا, اردو ترجمہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا.
یہ گزارا چلاؤ کام ہوتا ہے صرف, اور یہ کئی سال بعد کیا گیا ہے, کئی 100 سال بعد کیا گیا ہے, کیونکہ یہ گزارا چلاؤ کام ہے کہ کسی طرح قرآن تو پڑھیں. تو ہم لوگ اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ عربی سیکھ کے قرآن کو سمجھ کے عربی میں سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. مجھ سمیت اس کی ہم کوشش کریں گے, اور ٹارگیٹ رکھ کے کرنا ہے, اس کا ٹائم رکھ لیتے ہیں, اس کا ٹائم رکھیں. میری پرسنل کوشش یہ ہوگی, جو میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے وہ عصر کے بعد ہوگی. عصر کے بعد سے جو مغرب تک کا ٹائم ہے نا, میری پرسنل کوشش ہوگی کہ اس دوران میں اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کروں, کیونکہ مغرب کے بعد جو ہے وہ حالات تھوڑے ٹہٹ ہوتے ہیں, اس وقت نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے, اس وقت حالات نہیں ہوتے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, تو میرا پرسنل ٹارگیٹ ہے کہ میں عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے اس کو اس میں یوٹیلائز کروں گا, یا جو آخری راتیں ہوں گی عبادت کی ان میں راتوں کو اس کو یوٹیلائز کروں گا. آپ سب بھی اپنا ٹارگیٹ رکھ کے چلیے گا. اچھا, تیسرا پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے میں نے جو سوچا تھا, ہے تھوڑا مشکل عمل کرنا لیکن کوشش کریں. افطاری کرنا, افطاری پہ جانا, یہ اچھا عمل ہے, بہت اچھا عمل ہے, لیکن ہمارے اس وقت سوسائٹی کے اندر یہ جو افطاریاں ہیں نا, یہ اچھائی کی بدلے اس میں خرابیاں آنی شروع ہو گئیں. خاص طور پہ جو ریسٹورنٹس کے اندر افطاری ڈیلز شروع ہو گئیں, وہ تو اپنا بزنس, وہ افطاری تھوڑی کرا رہے ہیں, وہ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں, ان کو تو اپرچونٹی مل رہی تھی. اگر آپ میں سے کبھی کسی کو کسی ریسٹورنٹ افطاری ڈیل پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو, ایک تو وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوگا کہ وہ افطاری ڈیل نہیں لگ رہی ہوگی, نظروں کی حفاظت تو وہیں گئی. اس کے علاوہ جو افطاری کے بعد مغرب کی نماز تھی, میں نے بہت جگہ, اب تو میں نے کافی عرصے سے چھوڑ دیا افطاریوں پہ جانا. کوئی بہت محبت سے بلاتے بھی ہیں تو میں بڑے آرام سے معذرت کر لیتا ہوں, یہ نہیں, افطاری نہیں. پرانے دور میں جب نیا نیا دین کی طرف آ رہا تھا تب کی ہیں بہت ساری افطاریاں باہر ڈیلز. اس ریسٹورنٹ کے اندر اگر 200 لوگ بھی ہیں اور نماز پڑھنی ہے, وہ چھت پہ, وہ جنریٹر کے پیچھے, وہ کالی زمین پہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے, اور وہاں پڑھ لیں جی نماز وہاں جا کے. ان 200 لوگوں میں سے شاید 20 لوگ ہوں گے نماز پڑھنے والے, اور یہ ہر ریسٹورنٹ کا یہی حال ہے, ہر ریسٹورنٹ میں ایسے ہی ہوگا. اور اگر نہیں اوپر نہیں تو اچھا وہ کڈز ایریا میں جا کے, یعنی میں نے ایک ایسے ریسٹورنٹ میں بھی افطاری کی جہاں پر مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی گئی, وہ جو کڈز کا پلے ایریا ہوگا نا, ادھر کونے میں 3-4 لوگ تھے نماز پڑھنے والے. تو ایک مدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کو قیمتی سمجھتے ہوئے یہ افطاریوں کی دعوتوں سے پرہیز کریں, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ مفت کے کھانے کا ایک شوقین ہوتا ہے, تو اس دعوت کا انکار نہیں کیا جاتا. لیکن افطاری کی دعوتوں میں جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے, اگر خاندانوں کے اندر بھی ہوں, ہارڈلی ان دعوتوں والوں کی تراویاں ہو پاتی ہوں گی, تراویاں نہیں ہو پاتی ان لوگوں کی, کیونکہ افطاری تو پرتکلف ہوتی ہے. اس افطاری کے بعد پھر پراپر کھانا بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ اور چائے شائے بھی ہوتی ہے, پھر جب واپس گھروں کو جائیں گے تو عشاء کی تو جماعت نکل ہی گئی, اب کون پھر آگے تراویح کا بھی سوچے. تو وہ جو قیمتی لمحات سے وہ ضائع ہو گئے. اچھا, ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے, ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے, دوسرا اللہ نے جو یہ روزے میں ہمیں بھوکا رکھا ہے نا, اس میں ہمارے جسمانی فائدے بھی بہت سارے ہیں. اب ہم کرتے کیا ہیں کہ وہ جو عام روٹین میں ہم 3 ٹائم میں کھانا کھایا کرتے تھے, ہم رمضان میں اس سے زیادہ افطاری میں کھا لیتے ہیں, اور ہم نے اس افطاری کو اتنا سٹیجز میں کر دیا کہ یہ افطاری کا جو تھا, یہ سموسے وغیرہ, یہ تو صرف روزہ کھولنے کے لیے تھے, ابھی کچھ اور چیزیں یہ نماز پڑھ کے کھائیں گے, اس کے بعد کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے, وہ رات کا کھانا وہ بھی کھانا ہے. اور گرمیوں کی سحری, اب جیسے آج کل سحری آپ تقریباً, ہم جو سحری ہے وہ کوئی 4 بجے, کیا ٹائم ہوگا, 4:30, تقریباً 4:15 4:30 تک کا ٹائم ہو جانا ہے. اب رات کو 8-10 بجے کھانا کھائیں گے اور 4 بجے پھر تن کے سحری کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ سارا دن بھوکا بھی تو رہنا ہے, اس کے لیے بھی تو بھرنا ہے. اچھا, بھر بھی اس عقل سے رہے ہیں کہ جیسے وہ سٹور کیا ہوا ہے, جب جب ضرورت ہوگی سٹور سے نکال لیں گے. بھئی ہمارے جسم میں تھوڑی اس کی سٹوریج رہنی ہے, اونٹ تھوڑی ہیں ہم لوگ. تو یہ جو افطاری ڈیلز ہے نا, یہ جو روزے کا مزاج ہے, یہ اس کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے تیسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ جو افطاری دعوتیں ہیں نا, ان کو اگنور کریں, افطار دعوتوں سے, افطار پارٹی سے اگنور کریں. بلکہ سب تو پارٹی نہیں ہوتے, افطار کی دعوت کہہ لیں.
اجتناب، پرہیز نہیں، اجتناب. اور اس میں نا کوئی دین کا حکم نہیں ٹوٹ جائے گا کہ جی بھائی نے دعوت دی ہے تو ہم کیوں منع کر رہے ہیں. زیادہ قیمتی چیز کا نقصان ہو جائے گا اگر اس کو منع کرنے سے. وہ دکھی ضرور ہوگا لیکن اگر ہم اس کی دعوت قبول کر کے چلے جاتے ہیں تو زیادہ بڑا نقصان کر دیں گے. ہاں پھر بھی کچھ فیملیز میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ انکار کریں گے تو برا لگے گا، وہ فلانے کا رشتہ ٹوٹ ہو جائے گا، ہوتے ہیں نا مسئلے خاندانوں میں اس طرح کے. تو اس کا ایک آخری حل یہ ہوتا ہے کہ جائیں افطاری کریں. آپ کو زبردستی تو نہیں منہ میں ٹھونس رہے نا وہ لوگ، مناسب سا کھائیں اور سفیشینٹ ٹائم عشاء سے پہلے واپس آ جائیں. اگر اس کے بعد ان کی کوئی گپ شپ کی محفلیں لگ رہی ہیں تو دعوت تو قبول ہو گئی تھی نا، پہنچ گئے نا، حاضری لگ گئی نا، افطاری ہو گئی نا. اب سفیشینٹ ٹائم پیچھے واپس آئیں تاکہ واپس آ کے عشاء کا اہتمام ہو سکے، سونے کا اہتمام ہو سکے. تو اس لیے تیسرا ٹارگٹ میرے لیے بھی، اور میں اس پہ بہت سال سے عمل کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میری فیملی کے اندر بھی اس چیز کا پتہ ہے اور دوستوں یاروں اسٹوڈنٹ سب بہت انوائٹ کرتے تھے. میں کئی سال سے چھوڑ چکا ہوں اس کو. تو یہ تیسرا ٹارگٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ افطار دعوت شاوت نہ کریں. باہر کریں گے تو وہ بے حیائیاں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ علیحدہ بے حیائیاں ہوتی ہیں. یہ ہمیں جو ہے نا شیطان تو خیر اس وقت ہوتا نہیں ہے لیکن ہمارا نفس بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سستے میں مل رہا ہے وہ کھانا اور جتنا مرضی کھاؤ. یہ اندر کا نفس ہے نا، وہ ہم یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اتنی قیمتی دولت ہمیں حاصل ہونے جا رہی ہے ہم کتنے سستے پہ اس دولت کو چھوڑنے لگے ہیں. تو اس لیے افطار کی دعوتیں ہم کسی طرح بس چھوڑ دیں صحیح، اور ہم ایڈجسٹ کر کے نا، ہمارے رشتہ دار بھی دوست بھی سب ایڈجسٹ کر جائیں گے. دیکھیں ٹی وی تو میں نے ایک موڈ لکھا ہے نا، یہ نہیں کہ آپ موبائل پہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ تو میں نے ایک موڈ لکھا ہے. جتنا مرضی اس کا خوبصورت نام رکھ لیا جائے کہ فلانا رمضان اور فلانا مہینہ، اور جو مرضی ان پروگرامز کا نام رکھ لیں کہ جی نعتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، وہ عالم بات بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کے علاوہ اور بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی تو خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام کروائیں، اپنی بہنوں سے ریلیٹڈ، اپنی ماؤں بھابھیوں سے ریلیٹڈ جس حد تک بھی کر سکیں. لیکن ان چیزوں کو ایوائڈ کریں، ان چیزوں سے نکلیں. یہ وقت کا ضیاع ہے، اور جو رمضان کے قیمتی لمحات ہیں نا ان کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کے پروگراموں کے اندر. ہم لوگ ان پروگرامز کے اندر ٹائم ضائع کر کے وہ اس کے بعد کوئی گیم بھی شروع ہو جائیں گے اور پتہ نہیں آگے کیا کیا فنکاریاں شروع ہو جائیں گی. اس میں وقت کا بہت ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، بہت شدید ضیاع ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے پتہ نہیں، میں بہت کم علم ہوں، میں تو ایک عام انسان کے طور پہ یہ چیز دیکھ رہا ہوں. ہر چینل پہ جب یہ مختلف مسالک کے علماء بھی آئے ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، شاید یہ انٹینشن تھی، شاید پیچھے یہی مقصد تھا، لیکن مجھے چڑ سی ہونے لگ گئی علماء سے. جب آپس میں ان کا لڑنا، بحثیں کرنا، کبھی کسی نے پروگرام دیکھے ہوں جس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے چڑ ہونی شروع ہو گئی. تو پتہ نہیں شاید یہ نیت تھی ایسے پروگرامز کے پیچھے، شاید یہ ارادتاً کیا گیا تھا کہ شاید علماء کا برا امیج جائے. اور وہ اپنے اپنے فیلڈ کے کوئی بہت جید علماء نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ پذیرائی نہیں بہت معزز نہیں ہوتے اپنے اپنے فیلڈ کے، بس وہ ٹی وی کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان پروگرام سے ایوائڈ کریں. اپنی زندگی میں نا کچھ تسبیحات اور اذکار کو ایڈ کریں. یہ رمضان بیسٹ موقع ہے اس کے لیے. دیکھیں اللہ نے نا، مجھے سورت کا نام نہیں یاد ہے، مومنون ہے کہ کون سی ہے، اس میں اللہ نے مومنوں اور مومنات کی نا بہت ساری صفات بتائی ہوئی ہیں کہ ہیں، مجھے بہت لمبی لسٹ ہے پوری. ان بہت ساری کوالٹیز کے اندر ایک کوالٹی آتی ہے جو کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی ہیں، اور یہ سب اللہ کے کامیاب بندے ہیں. تو یہ جو ذکر کرنا ہے نا، یہ ایک خاص کوالٹی ہے، یعنی ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر کرنے والے. تو ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ کے پاک نام کی تسبیحات ہیں، مسنون دعائیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ سب ذکر کے اندر آتا ہے. تسبیح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ردم بن جاتا ہے. تو اپنی زندگی میں نا رمضان میں کچھ تسبیحات اور اذکار ایڈ کر لیں. کم سے کم سے شروع کریں تاکہ آگے زندگی میں کنٹینیو کر سکیں.
اس میں اللہ کے پاک نام ہیں بہت سارے, مسنون دعائیں ہیں. اچھا ان دعاؤں میں بھی نا یہ دن کے کچھ کم از کم کام ہیں, جیسے کچھ کام ہے جو انسان روزانہ کرتا ہے, سوتا روز ہے, جاگتا روز ہے, واش روم روز جاتا ہے, مسجد روز جا رہا ہوگا امید ہے رمضان کے اندر. تو کچھ چھوٹے چھوٹی مسنون دعائیں ہیں انٹر ہونے کی اور آؤٹ ہونے کی, یہ اپنی زندگی میں ہم لوگ ایڈ کر لیں. اور ان دعاؤں کے اثرات نہ صرف ان دعاؤں کا اللہ کی قبولیت ہے, یعنی اگر میں دعا کر رہا ہوں, ہم جب جیسے مسجد میں اگر انٹر ہو رہے ہیں اور مسجد میں انٹر ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں, اللہ مفتح, اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتک, کہ رحمت کے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب یہ دعا ہوئی, مسنون دعا کی برکت علیحدہ, یہ دعا کی قبولیت بھی علیحدہ, یعنی اس کی قبولیت تو ہونی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہماری زندگی میں آ رہا ہے, اس کے اثرات علیحدہ ہیں. تو اس لیے مسنون دعائیں ہماری زندگی میں ایڈ ہونی شروع ہو جائیں. یہ رمضان کا ٹارگٹ رکھ. اچھا اس لمبی لسٹ کو دیکھ کے میں بھی اور آپ بھی یہ نہ سوچیں یار جو نہ کرنے والی گل ہوئی. مہینے کے اندر ہم کوشش کر لیں چیزوں کو ایڈ کرنے کی, اور اس نیت کے ساتھ کہ آگے کنٹینیو کرنا ہے, پھر اچھا مہینہ گزر جائے گا. اگر اس نیت سے نہیں نہ کیا کہ آگے کنٹینیو کرنا ہے, پھر مشکل ہو جائے گی. تو اپنی زندگی میں نا ہم اذکار, تسبیحات, مسنون دعائیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ جو تیسرا کلمہ ہے بہت زبردست تسبیح ہے, تیسرا کلمہ بہت کمال تسبیح ہے. اور اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس طرح کے بہت سارے کلمات ہیں, اللہ کو بہت پسند ہیں یہ کلمات. ان کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر لیں. پوچھیں علماء سے, پوچھ لیں, لیکن کچھ زندگی میں ایڈ کر لیں. یہ درود شریف بہت زبردست کلام, تو اس کو اپنی زندگی میں ہم ایڈ کریں. دن میں ایک خاص ٹائم رکھ کے, یہ آزمایا ہوا ہے, بہت زیادہ نہیں کر پاتا لیکن کوشش کرتا ہوں اس کی, اور یہ آزمائی بھی بات بتا رہا ہوں. دن میں ایک اہتمام کر کے ٹائم رکھیں جس میں روزانہ کی, جس میں اللہ سے دعا کرنی ہے, اور اللہ کے سامنے رکھیں ساری باتیں. CA مانگیں, جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مانگیں, کوئی مسئلہ, اللہ سے ہی مانگنا ہے نا, بالکل مانگیں. اور کس سے مانگیں گے؟ مانگیں اللہ سے. جو دنیا کی خواہشات ہیں بالکل مانگیں, آخرت بھی مانگیں. ربنا آتنا فی الدنیا و فی الآخرہ, دنیا آخرت دونوں میں حسن مانگنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے. تو دن کا نا ایک ٹائم رکھ لیں جب ڈسٹربنس کم ہو. اور بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہو, لیکن ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں, تہجد گزار ہیں نہیں ہیں, تو اس لیے نا کوئی ٹائم ایسا سلیکٹ کریں. ابھی رمضان ہی کی بات کر رہا ہوں, ابھی سے عادت بنائیں گے نا, 30 دن کر پائے نا تو پھر انشاءاللہ آگے 11 مہینے چلے گی بات. کوئی ایسا ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں ہم سب کہ اس ٹائم میں 2 نفل پڑھیں, اس کے بعد بیٹھیں اور دعا کریں, اور کوشش ہو کہ پھر انٹرفیرنس نہ ہو, کسی کی ڈسٹربنس نہ ہو. 5 منٹ تو خیر امیم نکل گیا منہ سے, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹے تک لے جائیں اس بات کو, لیکن اس کو روزانہ کا معمول بنائیں. اور اگر اب تو خیر شیطان نہیں ہے, لیکن نفس کے اندر ڈسٹربنس ڈلی ہوئی ہے کہ اس منہ سے اللہ سے مانگو گے, تو ہاں اسی منہ سے مانگنا ہے, اور کیا کرنا ہے, اپنے اللہ سے مانگنا ہے. اور کس سے مانگیں بھائی, اور کس سے اللہ سے ہی مانگیں گے نا. اگر ہم اتنے گندے ہو چکے تھے, اتنے غلیظ ہو چکے تھے, تو کیا ہوا, ہے تو ہمارا ہی اللہ نا, اور کس کے پاس جائیں گے ہم. تو اس لیے اللہ سے مانگنا ہے اور اسی منہ سے مانگنا ہے. تو اپنی روٹین بنا لیں کہ روزانہ میں کوئی ٹائم رکھ لیں, کوئی ٹائم جس میں 2 نفل پڑھیں, اور اس کے بعد جس حد تک ٹائم رکھ سکیں, ٹارگٹ رکھ کے وہ دعاؤں میں گزارنا ہے. اللہ سے ساری دل کی باتیں کریں, دنیا بھی مانگیں, آخرت بھی مانگیں. تو ایک 2 نفل کے ساتھ ایٹ لیسٹ دعا کا ایک خاص وقت طے کریں, اور یہ اہتمام سے کریں گے نا تو آپ کو وقت مل جائے گا. ایسے نہیں کہ کبھی 4 بجے ٹائم ملا تو چلو 4 بجے کر لیا, کبھی رات کو موقع ملا تو رات کو کر لیا. اہتمام کے ساتھ جگہ چن کے, گھر میں کوئی جگہ ایسی چن لیں جہاں ڈسٹربنس زیادہ نہ ہو, کوئی ٹائم ایسا چن لیں جب ڈسٹربنس زیادہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ابھی دعا مانگنے شروع کرتے ہیں, امی پکا دو 2 روٹی پکا دو, آ جاؤ بھی اٹھ کے, یا ابو نے کسی کام سے بھیج دیا, وہ ڈسٹربنس نہ پھر ہو. تو کوئی ٹائم رکھ کے, جگہ رکھ کے, نفل کے ساتھ, کیونکہ دعا کا یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے کہ پہلے نفل پڑھے جائیں, پھر دعا کی شروعات اللہ کے نام سے کی جائے, اللہ کی تعریف سے, درود پڑھا جائے, پھر دعا اللہ کے سامنے رکھی جائے, پھر اینڈ بھی درود پہ کیا جائے. تو یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے دعا کا. تو چھٹا ٹارگٹ یہ ہوا کہ ہم دن میں ایک خاص وقت طے کر لیں کہ نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے جس میں اور اللہ ہیں بس,
اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی, بس میرا اور اللہ کا تعلق ہے آپس میں. اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ نہیں دھتکارتے ہوتے. یہ ہم انسان ہیں جو دھتکارتے ہیں. ہم انسان دھتکارتے ہیں, کسی پہ 4 دفعہ احسان کر دیں نا اور وہ بار بار احسان ہمارا جو ہے وہ برباد کرے, 5ویں دفعہ ہم اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. اللہ نہیں ہے ایسے, اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. تو ہم جب اللہ کے سے مانگیں گے تو اللہ سنیں گے ہماری بات. کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ سنیں گے, اللہ سنتے ہیں بات. تو اس لیے دعا نفل کا دن کا ایک خاص ٹائم مقرر کر لیں. ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور چونکہ ہم بہت گندے ہیں, گناہ گار ہیں, تو ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دیں. تو جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں نا وہ ہمیں خود بھی کرنا پڑے گا. تو اس رمضان کے مہینے کو یوٹیلائز کریں اور ہر روز یہ عمل کریں, میں سمیت, کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں, معاف کر دیں دوسروں کو, اور دل صاف کر کے معاف کر دیں. دیکھیں انسان کے اندر نیگیٹو جذبات ہیں. اگر میرے ساتھ کسی نے برا کیا ہے نا تو یہ میرا ایک نیگیٹو جذبہ ہے کہ میں اس کے ساتھ برا ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک شیطانی جذبہ ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ شیطان کی ایک سازش تھی, اس کی سزا میں نکالا گیا. اور شیطان نے وہ سازش کیوں چلی تھی؟ کیونکہ اس کو دربار سے نکالا گیا تھا اللہ کے, وہ اندر اس کے جلن تھی, اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی انفیکٹ انسان کی تذلیل چاہی, کیونکہ اس کے اندر غصہ تھا, نفرت تھی, اور ایسی سخت نفرت تھی کہ اب وہ میچور نہیں ہو گیا ہوا. یعنی اب شیطان بھول بھال نہیں گیا ہے, اب بڑا نہیں ہو گیا کہ وہ یار بچپن کی غلطی تھی, چل یار کوئی نہیں, اب چلو دوستی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. شیطان قیامت تک اس پہ قائم رہے گا, اور یہ اس کے اندر کا بدلہ تھا, یہ وہ بدلے میں دشمن بنا ہے ہمارا. تو یہ ہماری صفت ہے کہ ہم اپنے نقصان پہنچانے والے کو نقصان میں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, معافی مانگے, پاؤں ناک رگڑے ہمارے سامنے, پھر بھی ہم معاف نہیں کریں گے. یہ ہماری خرابیاں ہیں. تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں, تو بھئی ہم بھی معاف کر دیتے ہیں سب کو. تو اس رمضان میں ہم سب کو یاد کر کر کے سوچیں, اپنے سارا پاسٹ یاد کریں, ان لوگوں نے جنہیں ہمیں جو جو تکلیف پہنچائی ان کو ہم معاف کریں, اور جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی ان سے ہم معافی مانگیں. تو اپنا ٹارگٹ بنائیں ہم ان سب کو کہ معاف کرنا بھی ہے اور معافی مانگنی بھی ہے. اچھا, معافی مانگنی جو ہے نا وہ ایک فارورڈ میسج چلا دینا, یہ معافی مانگنا نہیں ہوتا ہے. اسٹیٹس لگا دینا یہ نہیں ہوتی ہے معافی. آپ دوسرے سائڈ پہ ہو کے دیکھیں کہ آپ کسی سے ناراض ہیں اور وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, تو آپ ایک فارورڈ میسج پہ تھوڑی معاف کر دیں گے. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آئے اور اس کو احساس ہو کہ اس نے غلط کیا تھا, یہاں سے معافی ہونی چاہیے. دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, پھر ہم وہ بھی کام کریں. اچھا, اس میں ایک بہت تھوڑی احتیاط والی بات ہے, خاص طور پہ بوائز سے ریلیٹڈ, لیکن یہ مجھ سے کچھ لڑکیاں بھی میسیجز پہ بات پوچھ چکی ہیں, تو اس لیے دونوں طرف کے مسائل ہیں. اب میں ایک بوائز سٹائل میں بات کر رہا ہوں. اب آپ نے کسی کو تنگ کیا تھا, کسی لڑکی کو آپ نے تنگ کیا تھا, آپ کے تعلقات رہے تھے, اس سے نہیں مانگنی معافی, کیونکہ اس سے پھر خرابی کی طرف چلے جائیں گے آپ. یعنی آپ نے 3-4 سال پہلے آپ نے کوئی دوستیاں کی تھیں, آپ نے تنگ کیا تھا, تعلقات رکھے تھے, اب آپ کو رمضان میں احساس ہوا, اب آپ پھر اس کا نمبر ڈھونڈیں گے, پھر ملیں گے, جی میں نے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا. نہیں, یہ نہیں ہے معافی, یہ نہیں ہے. اس کی معافی اللہ سے ہی مانگیں, کیونکہ اس سے اور فتنہ بڑھ جانا ہے. اس طرح کی معافیاں نہیں مانگنی. ہاں, اس کے علاوہ رشتہ داروں میں, دوستوں میں کسی کو دکھ دیا, تکلیف دی, دھوکہ دیا, ان سے معافی مانگ. آسان کام نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ مدد کریں گے نا. تو ہم ٹارگٹ رکھیں کہ معافی مانگنی بھی ہے, اور ملے نہ ملے کوئی بات نہیں, ہم نے معاف کرنا ہے. معاف کرنا بھی ہے, اور کسی کے معافی مانگے بغیر ہی اس کو معاف کر دیں, کیونکہ اگر وہ معافی مانگے گا تو بھی اس کی تھوڑی تذلیل ہو جائے گی نا, اس کے بغیر ہی معاف کر دیں. کسی نے پیسے مارے ہوئے ہیں, کسی نے تذلیل کی ہوئی ہے, کسی نے لڑائی کی ہوئی ہے, کسی نے گالیاں دی ہوئی ہیں, معاف کر دیں. تو رمضان کے مہینے کو معاف کرنے والا مہینہ بنا لیں, ہم بھی سب کو معاف کر دیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ کے ہمیں معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے معاف کرنے کو بھی اپنے ٹارگٹ میں شامل کریں. تھوڑی رہ گئی لسٹ.
ہم سب کی زندگیوں میں گناہ گندگیاں ہیں. اپنے کچھ ٹاپ کے گناہ ٹارگٹ کریں اور ان کی ایک لسٹ بنائیں کہ ان کو انٹینشنلی رمضان میں چھوڑنا ہے اور آگے بھی ان کو چھوڑے رکھنا ہے. کئی گناہ ایسے ہر کے الگ الگ ہو سکتے ہیں. ان کی لسٹ بنائیں اور ٹارگٹ کریں کہ ان کو انٹینشنلی رمضان میں تو چھوڑنا ہی ہے, کیونکہ رمضان میں موقع ہے. رمضان میں چھوڑیں گے تو آگے چھوڑا جائے گا, اگر رمضان میں نہیں چھوڑا جا رہا تو آگے کیسے چھوڑا جائے گا. تو اس لیے اپنے گناہوں کی لسٹ بنا کے ان کے لیے ٹارگٹ رکھیں کہ ان گناہوں کو ابھی تو چھوڑنا ہی ہے اور آگے بھی پھر ان کو چھوڑنا ہے, جن میں گانے سننا بھی ہو سکتا ہے. ایک مثال ہے, گانے سننا بھی ہو سکتا ہے. اور ڈیلیٹ کریں, فولڈر ہائیڈ نہ کر دیں, ڈیلیٹ کریں, اس کو نکالیں یہاں سے, اور وہ میموری کارڈ نکال کے سنبھال کے بھی نہ رکھ لیں کہ چلو ابھی تو میں نے الگ تو کر دیا ہے نا. نہیں, سٹیپس لیں اس کے لیے. تو ایک لسٹ بنائیں جن گناہوں کو چھوڑنا ہے. یہ جو بازار ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. حالانکہ اس سے لوگوں کا روزگار جڑا ہے, لیکن یہ جگہ ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ نا بازاروں کو وقت نہ دیں, اور خاص طور پہ چاند رات کو, خاص طور پہ, کیونکہ جو لوگ چاند رات کو شاپنگ کے لیے رکھتے ہیں نا, ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ شیطان کے آزاد ہونے کا جشن منا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک تو شیطان آزاد ہو گیا ہوتا ہے, ادھر چاند نظر آیا, ادھر شیطان چھٹی ہو گئی. وہ جو چاند رات کی شاپنگ ہو رہی ہے, جس کے ہمارے ماحول کے اندر ایک مزاج بن گیا ہوا ہے, اس میں اخیر قسم کی واحیاتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اخیر قسم کی بے حیائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی وقت اونچے اونچے گانے لگ چکے ہوتے ہیں, پوری رات لگے رہتے ہیں. اور گانا تو میرے پاس سب سے چھوٹا ورڈ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں, ورنہ اور بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بازاروں میں وقت نہ گزاریں. ہاں ٹھیک ہے, خوشیاں منانے میں اچھا بننا سورنا, کپڑے, یہ اچھی بات ہے, سنت ہے اچھے کپڑے پہننا, تو ابھی کر لیں, ابھی تیاری کریں. میری فیملی کے, میرے گھر کے اندر یہ رواج ہے, ہم گھر میں جو بھی عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے نا, رمضان سے پہلے کرتے ہیں ہم لوگ. ایون کہ گروسری بھی رمضان سے پہلے کرتے ہیں ہم لوگ. میرے گھر میں شاپنگ گروسری کی بھی, گروسری راشن, میرے گھر میں راشن کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے ہوتی ہے. عید کے کپڑوں کی شاپنگ رمضان سے پہلے ہوتی ہے. رمضان کو نہیں کرنا ہے اس کے لیے استعمال, اتنا قیمتی مہینہ ہے, وہاں جا کے ہم شاپنگ کر رہے ہیں. آپ کو پیپر سے 2 گھنٹے پہلے ملے پڑھنے کے لیے, آپ جا کے مارکیٹ میں پین خریدتے پھر رہے ہیں, کیلکولیٹر خریدتے پھر رہے ہیں, پہلے خرید کے رکھے نا. تو اس لیے رمضان میں بازاروں کو اوائڈ کرنا ہے, کوشش کریں اوائڈ کرنے کی. دیکھیں پریشر ہوتا ہے, کولیگز کا پریشر ہوگا, دوستوں کا, چل یار چلتے ہیں باہر شاپنگ کرنے چلتے ہیں. لڑکیوں میں خاص طور پہ رجحان بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے کبھی اگر مسجد ایسی جگہ پر ہو جو بازار سے گزر کے ہو, آپ دیکھیں گے کہ آپ ادھر جا رہے ہوں گے تراویحیں پڑھنے, اور بازار بھر چکے ہوں گے, اور وہ جو خواتین بازاروں میں ہوں گی ان کو کوئی مردی ساتھ لائے ہوں گے نا اکثر, تو ان کی گئی نا نماز. آپ دیکھیں گے بازاروں میں اس چیز کو, اور آپ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ پہلے 1 ہفتے کے اندر رش ہوگا نمازوں کے اندر, اس کے بعد وہ ڈاؤن ہونے لگ جائے گا, کیونکہ لوگ شاپنگ شروع کر دیں گے. تو اس لیے بازار کو کوشش کریں جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں, اور اگر مجبوری ہے تو ابھی ابھی بھی 2 دن باقی ہیں, 1 دن, ابھی اس 1 دن کو یوٹیلائز کریں جو شاپنگ کر سکتے ہیں. اتوار کو امید ہے روزہ ہوگا نا, اتوار یا پیر ہے, تو ان 2 دنوں کو یوٹیلائز کریں اور بازار اوائڈ کریں. خاص طور پہ چاند رات, خاص طور پہ. بس 2 پوائنٹ رہے گا بس. سیکنڈ لاسٹ, یہ جو یہ جو ہمیں رمضان میں بھوکا رکھا جاتا ہے, اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی خوراک کو سادہ کریں, کیونکہ سادگی میں ہی صحت ہے. ہم رمضان میں اپنی خوراک کو اور بگاڑ لیتے ہیں, یعنی جو عام دنوں میں ہم نے یہ تیل والی چیزیں نہیں کھانی نا, رمضان میں وہ تلنا شروع کر دیتے ہیں اندر. جن چیزوں کو عام دنوں میں بھی ہمیں کھاتے ہوئے الجھن ہوتی ہوگی, رمضان میں ہم لوگوں نے اس کی پیٹ کے اندر سٹاک شروع کر لیا ہوتا ہے. تو رمضان میں کوشش کریں کہ ہم اس 1 مہینے کو خوراک کے سادہ ہونے پہ ٹارگٹ کریں. اپنی بات شیئر کر رہا ہوں, میرے گھر میں سموسے پکوڑے نہیں ہوتے ہیں,
سموسے پکوڑے نہیں ہوتے ہمارے گھر میں. مغرب روزہ کھلا, نماز پڑھی, کھانا سادہ کھانا بس, کوئی پکوڑے نہیں, کوئی چاٹ نہیں, کوئی شربت نہیں, کچھ نہیں, عام سادہ سا روٹین کا کھانا ہے وہ. اس کے بعد سحری بس, کوئی بیچ میں رات کو 1 بجے کھانا نہیں ہے. اپنی خوراک کو سادہ کریں. اور یہ جو سادہ خوراک ہے نا, اس سے انسان میں عاجزی بھی آتی ہے, کیونکہ انسان جو گناہوں کی طرف بڑھتا ہے ان میں ایک ریزن آؤٹ آف مینی ریزنز یہ کھانے کی جو خواہش ہے نا وہ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اس رمضان میں ٹارگٹ رکھیں کہ ہم اپنی خوراک کو سادہ کریں گے. اچھا, سادہ خوراک میں گوشت بھی ہے, یہ نہیں کہ دال ہی کھاتے جاؤ, اللہ نے گوشت بنایا, جو افورڈ کر سکتا ہے کھائیں. لاسٹ بات, اور یہ اس کو لاسٹ میں نے خاص طور پہ چاند رات کے پوائنٹ آف ویو سے ہی رکھا تھا. رمضان کے اینڈ ہونے پہ نا اللہ نے رمضان کا اینڈ عید کی خوشی کی شکل میں دیا ہے, لیکن اس خوشی کو رمضان کے ختم ہونے والی خوشی یعنی اللہ کے دی ہوئی خوشی کے طور پہ خوشی بنائیں, شیطان کے آزاد ہونے والی خوشی نہ منائیں. کیونکہ رمضان کے اینڈ پہ ایسے سب چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں ہم لوگ, سب چھوڑ دیا, آخری روزے کی فجر اور پہلی شوال کی فجر, بہت فرق ہوتا ہے. جس کو اتفاق ہوا ہو شوال والے دن بھی فجر میں جانے کا, بہت فرق ہوتا ہے. صرف 1 دن کے اندر وہ جو 30 دن کی پریکٹس تھی پہلی شوال کو, وہ سب ختم ہو جاتی ہے, ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے. جو رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے, شعبان, جو 29 یا 30 شعبان کی فجر تھی ویسی فرسٹ پہلی شوال کی فجر بن جاتی ہے. تو ہم لوگ جو رمضان کا مہینے میں جو برکتیں سمیٹی ہیں نا, اس خوشی میں ہم عید منائیں کہ ہمارے پاس بہت سارا خزانہ جمع ہوا ہے جس کو ہم نے کیری کرنا ہے. اس خوشی میں نا عید منائیں کہ شکر ہے جان چھوٹی ہے, ہمارا جگری اب آزاد ہو کے آیا ہے, اب ہم فل مزے کریں گے. یہ خوشیاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اور یہ جو چاند رات پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, یہ بتائیں گی کہ ہمیں کس بات کی خوشی ہے. چاند رات, عید, ان کی خوشیاں ہمیں شو کریں گی کہ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں. ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی, جو اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی دولت دی تھی, اس کی خوشی منا رہے ہیں عید پہ, یا شیطان کے آزاد ہونے کی خوشی منا رہے ہیں. اس بات کا نا بہت اہتمام کری, کیونکہ جب سے اللہ نے اندر تبدیلی کی ہے, دین کی سمجھ دی ہے, میں اس کو خاص طور پہ اس احتیاط کر رہا ہوتا ہوں اس بات کا کہ عید کے دن بھی قرآن ہاتھ میں ضرور رکھوں. اچھا, یہ میں باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی بہت زبردست آدمی ہوں, چونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اپنے ایکسپیرینسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور چونکہ میں آپ کا استاد ہوں, ٹیچر ہوں, تو بچے استاد کو ٹارگٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں, فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اپنی چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس لیے آخری ایڈوائس یہ ہے کہ جو عید کی خوشی ہے وہ رمضان کی اور اللہ کی رضا والی, اور یہ کہ ہماری بخشش ہو گئی, اس کی خوشی ہو, شیطان کی آزادی والی خوشی نہ ہو. اور یہ کہنے کی بات نہیں ہوگی, یہ آپ کے دل کا حال آپ کو بتائے گا. رمضان کو یہ سمجھا ہوگا کہ ہاں یہ مغفرت والا مہینہ تھا. وہ جو مئی میں خوشی ہونی ہے نا آپ کو, مئی میں ہے نا, 28 اپریل بھی سننا ہے. اچھا, وہ جو رزلٹ کی خوشی ہوگی نا پاس ہونے کے بعد, وہ خوشی کامیابی والی رمضان کے اینڈ پہ ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. تو یہ خوشی نا پورا رمضان کیسے گزرا ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر شیطان کی طرح اپنے آپ کو قید سمجھ کے رمضان گزرا ہوگا, ہائے روزہ کب کھلے گا, یہ کیا ہے یار, پیاس لگ رہی ہے, تو پھر شیطان والی قید ہوگی. اور اگر اس خوشی کے اندر روزہ گزرا ہوگا کہ اللہ نے مجھے پھر موقع دے دیا, اللہ نے ایک اور رمضان دے دیا, ایک اور روزہ دے دیا, ایک اور سحری دے دی, تو پھر جو رمضان کا اینڈ ہوگا پھر وہ بھی خوشی رمضان والی خوشی ہوگی. چلیں, جو میں نے باتیں پہنچانی تھیں آپ تک, جو کوشش کرنی تھی کہ اپنی زندگی کے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کروں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اس چیز کی کوشش کی ہے کہ اب جب رمضان شروع ہو تو ہم رمضان کو ویلکم کے طور پہ اس کے انتظار کر رہے ہوں بیٹھ کے کہ ہاں رمضان شکر ہے شروع ہو رہا ہے. ہم اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو سیکنڈ پرائرٹی پہ لے جائیں, پہلی پرائرٹی رمضان ہو. ہمارا لیے رمضان واقعی ایسے ہو کہ ہاں اللہ کا ایک مہمان آیا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے رمضان کا مہینہ, اور یہ پھر ناراض ہو کے چلا گیا نا تو پھر یہ بڑا نقصان ہوتا ہے, پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی ہو یا نہ ہو. تو اس لیے ہم بہت اہتمام کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کر کے, پورے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں, اور اس میں برکتیں رحمتیں سب سمیٹ کے ہم جو ہے نا پوائنٹس اکٹھے کر کے جائیں اس مہینے سے الگ ہوں.
تو اس کی کوشش میں بھی کروں گا, آپ سب بھی اس کی کوشش کریے. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو میں نے کوئی اتنی ٹیکنیکل باتیں تو کی نہیں ہیں, تو بس اس کو اینڈ کرتے ہیں. جی اچھا, میں مفتی ناصر عباس نہیں ہوں, ٹھیک ہے, بہت گہرے مسائل مت پوچھیے گا. جی سر قرآن میں نا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا صبح کے فجر کے بعد پڑھا کرو, کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں, قرآن کی آیت ہے. پھر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ مزمل میں لکھا ہوا ہے 29 پارے میں کہ جتنا آسانی سے تم پڑھ سکو اتنا پڑھو, ٹھیک ہے, کیونکہ تمہیں زندگی میں ہوتی دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں, بہت سی مصروفیت ہوتی ہے. تو سر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں فجر کے وقت نہ پڑھوں یا میرے پاس ٹائم نہ ہو کیونکہ کالج جانا ہوتا ہے, ناشتہ وغیرہ سب, تو سر پھر مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو مجھے یاد آ کہ نا قرآن کی کہ صبح کے وقت پڑھا کرو, میرے ذہن میں نا قرآن کی آیت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس آیت کو مان نہیں رہی ہوں یا میں جھٹلا رہی ہوں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ صبح کے وقت پڑھو کیونکہ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اگر نہیں ٹائم ملتا تو میں مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہوں, لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں وہ آیت جو ہے نا اس کو مان نہیں رہی ہوں. تو یہ ماننا نہ ماننا کس کیٹیگری میں آئے گا؟ اچھا, سوال بڑا گہرا سوال ہے, ویسے میری اوقات نہیں ہے اس کا جواب دینے والی, لیکن تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نہ ماننا اور عمل میں کمی رہ جانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ یہ سورہ بقرہ کے اندر ایک پورشن ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا جو دین کے کچھ باتیں تو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یعنی ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو دین کے کچھ احکام کو ریجیکٹ کرتا ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ نماز ہوگی, مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کو روزہ کی ضرورت ہے, میں نہیں روزوں کو مانتا, یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ میں نے دین کے ایک عمل کو ریجیکٹ کر دیا, یہ نہ ماننا ہے. لیکن اپنی کمزوری کے روزے رکھنے میں کمی ہو رہی ہے, کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, یہ ایک علیحدہ چیز, یہ نہ ماننا نہیں ہے. اور فجر کے ٹائم قرآن پڑھنا, رات میں قرآن پڑھنا, یہ فرائض نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے. نافرمانی فرائض کی نافرمانی ہوتی ہے. اور جو جب سورہ مزمل کی بات کریے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہوا ہے کہ اس میں بھی پہلے سختی تھی کہ 2/3 رات جاگو, چلو 1/3 کر لو, تھوڑا کم کر لو, قرآن پڑھ لو, تھوڑا آرام بھی کر لو, یہ تو اللہ نے ان سے کلام کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو نافرمانی تو فرض کی نافرمانی ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں بہت سارے موقعوں پہ بہت ساری نصیحتیں کی ہوں گی, کر پا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, کر لیں, نہیں کر رہے تو نافرمانی تھوڑی ہے کہ ہم فجر میں قرآن نہیں پڑھ پا رہے اور اللہ کی ہم برکتوں سے محروم رہ جائیں گے. نہیں, نافرمانی نہیں ہے یہ. جی اچھا, اس پہ میں نے کہیں شاید کسی سے پوچھا تھا, یہ تھوڑا سا نا اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی انوالو تھی کہ جن کی ہم نے غیبتیں کی ہوئی ہیں ان سے معافی مانگنے کے کیا طریقہ ہے. یہ تو بہتر ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں, مجھے یاد پڑتا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی انوالو تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے کہوں جی میں نے نا آپ کو اس دن یہ کہا تھا تو آپ مجھے معاف کر دیں, اس سے تو اور فتنہ پھیلے گا, اس سے تو اور خرابی آنی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے جن کی غیبتیں کی تھیں ان کے لیے ان سے معافی مانگنے کا کیا ٹیکنیکل طریقہ ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن معافی تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا. تو جن لوگوں سے معافی نہیں مانگ سکتے ان کی اللہ سے معافی مانگ لیں. اگر میں نے کسی کو ایسا غم دکھ دیا تھا کہ میں جا کے اس سے بات کروں گا اور اس کا وہ غم اور تازہ ہو جائے گا, وہ پھر سے خرابی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا, تو پھر میں اس کے پاس نہ جاؤں اور اللہ سے کہوں اللہ پلیز اس کے دل میں خود ہی میرا گناہ بلا دیں, خود ہی پھر اللہ سے بات کریں نا. اگر ابو سے بات کرتے ڈر لگ رہا ہے تو امی سے بات کر لینا, امی خود ہی ابو کو منا لیں گی. تو جن لوگوں سے میں معافی مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ, اللہ پلیز خود کر دیں, تو اللہ سے معافی مانگ لیں ان لوگوں کے بارے میں, نہ ان سے ڈائریکٹ معافی مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں. جی فرض تو نہیں ہے. جی سر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حقوق العباد پورے نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتا, ایسا کچھ ہے؟ سر مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا جب تک اسی سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اور یہ معاملہ قیامت کے دن جا کے ایسا ہوگا. لیکن اگر سوچا جائے تو اللہ تو بہت مراحم کرنے والے, معاف کرنے والے. اچھا, یہ ایک سوال ہے جو میں ضرور دہرا رہا ہوں, اچھا سوال ہے اور جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا اس کا جواب دینے کا کوشش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کریں گے
وہ انہی سے معافی مانگنی پڑے گی جن کا کوئی ہم نے نقصان کیا ہے. اس میں اب دو ایکسٹریمز ہیں, بلکہ ایک ایکسٹریم انسان اگر کہے, یعنی اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا لیٹ سے, اور اب وہ تو گیا, نہ اس کے لواحقین مل رہے ہیں اور نہ میں اس کو زندہ کر کے اسے معافی مانگ سکتا ہوں, یا چلو میں ان کے لواحقین سے جا کے معافی مانگتا, وہ معاف کر دیتے تو معافی ہو جاتی, نہیں مل رہے, ان کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہی بندہ معاف کرے گا؟ اللہ معاف ہی نہیں کر سکتے. ایک یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں کہاں جاؤں لوگوں سے معافی مانگنے, اللہ آپ ہی معاف کر دیں. یہ میں دو سینیریوز دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے کسی کو نقصان پہنچایا اور اس سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی معاف کرے گا, اور میں اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا, تو کیا اسی کے پاس اتھارٹی ہے معاف کرنے کی؟ اللہ معافی نہیں کر سکتے. ایک یہ سینیریو ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ میں اس سے معافی مانگنا نہیں چاہتا, میں کہوں کون سے معافی مانگے جا کے, میں نہیں مانگ رہا, اللہ آپ ہی معاف کر دیں. یہ دوسرا سینیریو ہے. دوسرے سینیریو میں اللہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ میں اس سے معافی مانگوں جا کے. یہ کیا بات ہے, میں اس سے معافی نہیں مانگ رہا, اللہ خود نہیں, اسی سے معافی مانگو جا کے, وہی معاف کرے گا. اور اگر میں اس کے حق نہیں پورے کروں گا تو قیامت کے دن وہ میرے سے حق لینے پہنچے گا اور میری نیکیاں لے کے اس کو دی جائیں گی کیونکہ میں نے اس سے اس وقت معافی نہیں مانگی تھی. اور یہ وہ سینیریو ہے جب میں اس سے نہیں مانگ رہا معافی, میں مانگنا نہیں چاہ رہا اس سے معافی, اللہ آپ ہی معاف کر دیں بس, وہ حق قیامت کے دن ضرور لے کے دیا جائے گا. لیکن ایک سینیریو یہ ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں, لیکن شاید میں اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہا. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, اور اس 99 قتل کرنے کے بعد اس کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں, اب یہ تو میری بخشش ہی نہیں ہے. وہ پوچھتے پوچھاتے کسی عالم کے پاس گیا, تو کہا کہ میرے پاس کوئی گنجائش ہے معافی کی؟ اس نے کہا نہیں, تم تو گئے. تو اس نے اس کو بھی مار دیا, اس کے ہو گئے 100 قتل. اچھا, وہ پھر پچھتایا, پھر ڈھونڈا کہ میرے پاس کوئی گنجائش, کوئی میرے پاس معافی. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی اللہ والے کے پاس پہنچا, تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ بڑا رحیم ہے, تمہاری بالکل معافی کی گنجائش ہے, تم اللہ سے معافی مانگو, اور معافی کے بعد جس بستی میں تم ابھی رہتے ہو وہ بستی ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے, وہ گناہوں والی بستی ہے, تم اس کو چھوڑو, فلانی بستی میں چلے جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں رہو. یہ پورا نصیحت تھی. اللہ سے معافی مانگو, اللہ بالکل معاف کرے گا, اور بستی چھوڑ کے دوسری بستی چلے جاؤ. یہ کافی مشہور حدیث ہے, آپ میں سے شاید سنی ہو کسی نے. اب وہ جو خوش ہوا بہت, 100 قتل کیے ہیں اس نے, 100 قتل, رستے میں ہی مر گیا, رستے میں مر گیا. اب اس نے ان 100 قتل کرنے والوں کو وہ کوئی معافی نہیں مانگی ان لوگوں سے جا کے, لیکن وہ رستے میں مر گیا. اب جب رستے میں مر گیا تو 2 فرشتے پہنچ گئے. اچھا, جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے پروٹوکول والے فرشتے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, یعنی جس کو چیف گیسٹ بنا کے لے جانا ہے اس کو لینے والے اور لوگ آئے ہوں گے, اور جس کی چترول کرنے لے کے جانا ہے اس کے لینے والے اور لوگ ہوں گے. تو 2 الگ الگ سیٹ آف فرشتہ ہیں. تو وہ دونوں طرح کے فرشتے اس کے پاس پہنچ گئے, عذاب والا بھی اور انعام والا بھی. اب ان فرشتوں میں ایک بحث ہے کہ میں نے لے کے جانا ہوگا, جی میں نے لے کے جانا ہے. پھر ایک تیسرا فرشتہ آیا جس نے یہ ان کے درمیان فیصلہ کروایا کہ اس کی رستہ ناپ لیتے ہیں, یہ گناہوں والی بستی کے زیادہ قریب ہے یا جس بستی میں جا رہا تھا وہاں کے زیادہ قریب ہے. تو جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ اب نئی والی بستی کے زیادہ قریب تھا, اور اس کی بخشش ہو گئی, ہو جائے گی. انفیکٹ مطلب یہ تو اللہ نے ان کو, اللہ وسلم کو حال بتا دیے فیوچر کے, تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اس نے تو 100 قتل کیے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگی, اور اس کو موقع ملتا تو یقیناً ان کو بھی جا کے کمپنسیٹ کرتا. اس کے اندر نیت تھی کمپنسیٹ کرنے کی. اب وہ ان سے کمپنسیٹ نہیں کر سکا, تو کیا اللہ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے معاف کرنے کی؟ ہے. تو اللہ سے معافی مانگنا بہت امپورٹنٹ ہے. جن سے ہم معافی نہیں مانگ پا رہے, ہم مانگنا چاہتے ہیں, شاید ہم کمزور ہیں, ہم نہیں مانگ پا رہے, مانگنا چاہتے ہیں, دل میں شرمندگی ہے یا کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا, تو اللہ معاف کر دیں گے. دیکھیں, جن لوگوں نے ہمارے پہ غصہ کیا ہے, اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ریوارڈ دے دیں تو وہ نہیں معاف کریں گے کیا؟ بھائی میں نے کسی سے معافی نہیں میں مانگ سکا شرمندگی سے, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ حاضر ہو گیا, وہ میرے سے حق لینے آیا ہے,
لیکن میں اللہ سے معافی مانگ چکا تھا اور میرے اندر بہت خیر تھی, میں اس بندے سے معافی مانگنا چاہتا تھا, بس ہمت نہیں کر پا رہا تھا, میں واقعی معافی مانگنا چاہتا تھا. اب وہ قیامت کے دن پہنچا تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم نے چونکہ اس سے معافی نہیں مانگی ہوئی میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ اس کو اتنا کمپنسیٹ کر دیں کہ وہ کہے ٹھیک ہے اللہ میں راضی ہوں, میں نے اس کو معاف کیا. اللہ کر دیں گے. تو اس لیے اللہ سے بالکل معافی مانگیں, اور وہ لوگ جن کو تکلیف دی ہے اور ان تک آپ معافی مانگنے پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں. کسی کے پیسے مارے ہوئے تو صرف معافی نہیں مانگنی, جا کے پیسے بھی واپس کرنے, یہ شامل ہے اس کے اندر. ڈاکہ مار کے ڈکار لے کے معافی مانگ لینا معافی نہیں ہوتی ہے, وہ پیسے بھی واپس کرنے پڑتے ہیں. کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی کا نقصان کیا ہوا ہے, وہ واپس کرنا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اگر انہوں نے معاف نہ کیا یا ہم ہمت نہ کر پائے معافی مانگنے کی تو اللہ کے پاس بھی یہ ویٹو پار ہے, اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے. تو اس لیے اللہ سے معافی بالکل مانگنی ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی, میں جواب دے سکوں گے نہیں دے سکا. بس آخری سوال, پھر وہ ٹائم بہت ہو جائے گا. سر یہ رمضان میں آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ مطلب ہماری گھر میں تو نہیں گزرے گھر ہوتے ہیں, کالج جانا ہے, ٹھیک ہے, اوپر سے 2 کلاسز ہیں. اچھا, رمضان میں نظروں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو اس کا جواب ایک سوال ہے کہ آؤٹ آف رمضان کیسے کی جائے. یعنی نہیں, سوال ہے نا, سوال ہے کہ نظروں کی حفاظت کیسے کی جائے. دیکھیں, اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے, عورتوں کو بھی حکم دیا ہے. عورتوں کو کور کرنے کا حکم دیا ہے, ان کا پورا ستر ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مرد نظریں کیوں نہیں نیچے کر لیتا, میں تو ایسی پھروں گی. اور مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں نہیں ڈھک لیتی, میں تو نظریں اٹھاؤں گا. دونوں کی اپنے اپنے حکم ہیں. مرد نظروں کی حفاظت کیسے کرے اور عورتوں نے بھی نظروں کی حفاظت, یہ نہیں کہ مردوں نے ہی کرنی اور عورتیں پوری جو ہیں وہ نظریں اٹھا کے پوری چیک آؤٹ کرتی رہیں. عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے, یہ دونوں نے حفاظت کرنی ہے نظروں کی. اچھا, وہ نظروں کی حفاظت کیوں کریں؟ میں نے آج کا بیان شروع یہاں سے کیا تھا کہ ہم اللہ کی کیوں مانیں. جب تک ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں بنے گا, جب تک ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں ہے, ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے. ہم آئی کیپ کی اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ ہمارا آئی کیپ پہ ایمان ہے. تو جب اللہ نے منع کیا ہے کہ نئی نظریں ڈالنی تو نہیں ڈالنی نظریں. یہ اندر کی ایک طاقت بنے گی ایمان کی کہ نئی نظریں جھکانی ہیں. اور چاہے آپ بھرے بازار میں ہوں, ویسے تو اوائڈ کریں, لیکن اگر بھرے بازار میں ہوں نظریں جھکا کے رکھیں. جب بھی نظر پڑ جائے فوراً جھکا لیں کہ نہیں اللہ نہ, میں نے نہیں کرنا ایسے, میں نے نہیں کرنا. اور اس کو اگر اور موٹیویشن کے لیے لینا ہے تو نہیں, یہاں نہیں, وہ حور چاہیے, یہ نہیں, وہ حور انتظار کر رہی, یہ نہیں, یہ لیول نہیں, وہ چاہیے. تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن نظروں کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے حل یہی ہوتا ہے کہ ہم نظریں جھکائیں, نظریں جھکا کے چلیں, نظریں اٹھا کے نہ چلیں. اور رمضان میں اس کی پریکٹس زیادہ اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ شیطان نہیں ہے. لیکن شیطان نفس کو اتنا افیکٹ کر گیا تھا کہ نفس اثرات رکھے گا, تو اس کے لیے بازاروں کو اوائڈ کریں, بازار جانا اوائڈ کریں. اور اس میں جو آپ نے جیسے کالج کی بھی بات کی, دیکھیں ہم جن گناہوں میں گھر جاتے ہیں نا, تو ایک تو ہم نے ان گناہوں کو کنٹرول کرنا ہے, دوسرا ہم نے ان سچویشنز کو اوائڈ کرنا ہے جو ہمیں ان گناہوں میں ڈال دیتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کالج آ کے نظر کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو آپ کلاس سے باہر نکل کے نہ کھڑے ہوں. آپ کالج کلاس کا ٹائم آئیں, کلاس پڑھیں, فوراً نکلیں. آپ ادر دن کلاس رکیں ہی نہ کالج کے اندر. کلاس میں بیٹھنے میں اگر آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے, آپ 9 چوتھے بینچ پہ بیٹھیں, آپ 8ویں بینچ پہ بیٹھیں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میری میں کمزوری ہے, میں نئی نظروں کی حفاظت کر پاتا, سوچوں کی حفاظت نہیں کر پاتا, آپ مجھے 8ویں بینچ پہ بھی ویسا ہی سمجھا دیں, بلکہ اس سے اچھا سمجھا دیں جو میں چوتھے بینچ پہ سمجھتا. اللہ مدد کر دیں گے آپ کی. تو ان سچویشنز کو اوائڈ کریں, جن سچویشن سے ہم گناہوں میں گھر رہے ہیں ان سچویشنز کو اوائڈ کریں. ان دوستوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں جو کرتے ہی گندی باتیں, ان دوستوں کے ساتھ بازار جانا چھوڑ دیں جو لے گئی. تو اس طرح سے نا ہم اوائڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت دیر ہو گئی, وہ کیمرہ مین کے میرے خیال میں ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, اللہ حافظ.